وأصحابه أجمعين أما بعد. میرے بھائیوں اور بہنوں، مخلوق بنائی تو ساری اللہ تعالیٰ نے ہے. میں انسان، آپ انسان، ہماری اس میں طاقت کون سی خرچ ہوئی ہے؟ ہم مرد، وہ عورتیں، کون سا ہم نے الیکشن لڑ کے یہ جنس اپنی اختیار کی ہے؟ یہ ساتھ گندی نالی میں کیڑے بہ رہے ہیں. اس میں سے کوئی ایک کیڑا میں بھی ہو سکتا تھا، آپ بھی ہو سکتے تھے تو ایک امکان ہے. ابھی اس لمحے میں بھی اس ذوالجلال والاکرام ذات کو یہ طاقت ہے. ہم سب کو وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ بڑی دھمکی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی. تمہیں وہ بنا دوں جس کا تمہیں پتہ ہی نہ ہو. تو اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کیا مطلب کا مسخ کر دے، بندر بنا دے، بجو بنا دے، کتا بنا دے، کیڑا بنا دے، جو مرضی بنا دے. بڑا بادشاہ ہے. تو مخلوق تو ساری اسی کی ہے. ایک پتا ہے وہ ایسا مہکتا ہے کہ سارا گھر اس سے مہک جاتا ہے. ایک درخت ہے، اس کے قریب سے گزر جاؤ تو سارا وجود کانٹوں سے چھل جاتا ہے. ایک درخت ہے، اس کے قریب سے گزر جاؤ تو جھولی پھلوں سے بھر جاتی ہے. تو کیکر کو کانٹوں سے، لوکاٹ کو پھل سے، اور گلاب کو خوبصورت رنگ اور بڑی ہی پیاری خوشبو سے، چنبیلی کو سفید پینٹ کر کے، کلی کلی بکھیر کر، ایک ایک میں خوشبو بھر کے، انگور کے خوبصورت گوشے بنا کر ان کو ایسے لٹکا کے، سیب کو خوبصورت رنگ دے کر ایسے ایک ایک ڈالی سے لٹکا کر، پہاڑ کی چوٹیوں کو برف کی سفید چادر پہنا کر، کہیں سبزے سے خوبصورت سبز چادر پہنا کر، کیا کیا وہ کرتا رہتا ہے. کل یوم هو فی شأن، شان ہی نرالی ہے. اس کے خالق ہونے کی صفت پر جب نظر پڑتی ہے، حیران، کیا کیا رنگ، کیا کیا گلکاریاں، کیا کیا نمونے. اللہ کو قدرت تھی کہ دنیا میں 4 دن ٹھہرنا ہے، بس ٹیسلا کے اسٹیشن کی طرح ایک پلیٹ فارم بنا دیتا، کچھ ادھر بیٹھ جاتے، کچھ ادھر بیٹھ جاتے اور مر مر کے آگے چلے جاتے. لیکن اس گزرگاہ کو، اس 4 دن کے ٹھکانے کو، اس عارضی اسٹیشن کو کیا کیا اللہ نے بنا دیا ہے. سمندروں میں الگ حسن، اس میں ڈوبتا ہوا سورج ایک اور حسن دکھاتا ہے. پہاڑ کی چوٹیوں سے نقاب کشائی کرتا ہوا سورج ایک اور رنگ دکھاتا ہے. کھلے صحرا میدان میں نکلتا، ابھرتا، ڈوبتا سورج ایک اور رنگ دکھاتا ہے. چراگاہوں میں چرنے والے جانور ایک اور حسن دکھاتے ہیں. شام کو لوٹنے والے پرندے ڈاروں کی ڈار، صبح صبح گھونسلوں سے نکلنے والے پرندے ڈاروں کی ڈار ایک اور بہار دکھاتے ہیں. کوئل کی پیاری آواز، بلبل کا خوبصورت نغمہ، مور کے حسین و جمیل پر، ہر پر میں ہزاروں رنگ، پھر اس کا ناز و انداز سے ناچنا. ہرنوں کا جنگل میں چوکڑیاں بھرنا، شیر کے ایسے ہیبت ناک پنجے اور رنگ اور اس کے دانت اور اس کا غرانا، سانپ کا لہرانا، بلکھانا، پھنکارنا، یعنی کیا کیا ہے. دیکھ کے انسان حیران ہوتا ہے. اور تھنوں سے سفید دودھ کا نکلنا اور زمین کا لہلہا جانا، سرسبز ہو جانا. انزلنا من السماء ماء کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض
زمین کے پانی اور پتوں اور خس و خاشاک کا ملنا، پھر اس سے زمین کا خوبصورت ہو کر سبز چادر پہن لینا، کہیں پھولوں کی بہار، کہیں فصلوں کی بہار، کہیں باغات کی بہار، کہیں ہوائیں باغات سے نکلیں تو ایسی معطر ہو جائیں کہ سینکڑوں میل تک اس کی خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے۔ پھر یہ برف پوش چوٹیاں، پھر یہ برستے ہوئے بادل، یہ گرتا ہوا پانی، یہ بہتی ہوئی ندیاں، یہ گرتی ہوئی آبشاریں، یہ جھرنوں سے گرتا ہوا پانی آواز نکالتا، جھاگ چھوڑتا، پھر اس میں تیرنے والی خوبصورت مچھلیاں اور حسین و جمیل مچھلیاں اور ایسی خوبصورت مچھلیاں کہ دیکھ کے انسان کی حیرت گم سٹی گم۔ یہ اتنا حسین اللہ نے جہان بنا دیا، چھوٹے چھوٹے پہاڑ، ان میں وادیاں، ان وادیوں پہ چڑھتے ہوئے راستے، اترتے ہوئے راستے، ان پگڈنڈیوں سے اترتے ہوئے جانور اور چڑھتے ہوئے جانور۔ ساری کائنات میں اگر آپ کل سیرو فی الارض، ذرا پھرو تو صحیح اللہ کے اس مہمان خانے میں جو 4 دن کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ اپنے حسن میں، جمال میں ایسا عجیب ہے کہ یہ مہمان خانہ، یہ عارضی گھر نے دل کھینچ کے رکھ لیا ہے۔ تو وہ گھر جس کو اللہ اپنی قدرت کا شاہکار بتاتا ہے اور اسے روزانہ 5 دفعہ سجاتا ہے، اس کو 6 دن میں بنا کر ختم کر دیا، نہ کوئی اینٹ لگائی، نہ کوئی پتھر جوڑا، نہ اس پر کسی چیز کا اضافہ کیا۔ کمی ہو رہی ہے، کمی ہو رہی، گھٹ رہی۔ اور وہ جنت جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خلق میں اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور اس کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، نہ مٹی لگائی، نہ پتھر لگایا، نہ کیل، نہ کانٹے، نہ اس میں کوئی گندی نالی، نہ گندا پانی، نہ کڑوا پانی، نہ گندی جھاڑیاں، نہ ریت کے ٹیلے، نہ خشک صحرا، نہ اس کے اندر غرانے والے پھاڑ کھانے والے جانور، اور نہ اس میں کاٹنے والے سانپ، نہ کھا جانے والے اژدہے، اور نہ اس میں ایسی گہری کھائیاں اور کھڈے کہ جہاں گر کے مر جائے، ہڈی پسلی ٹوٹ جائے، نہ کالے پتھر، نہ بے ہنگم شکلیں، نہ بدصورت شکلیں، نہ بدصورتی کا کوئی نشان، جس سے اللہ نے جس دن بنایا اس دن سے لے کر آج تک روزانہ 5 دفعہ اسے سجا رہا ہے، سجا رہا ہے، سجا رہا ہے۔ وہ جس خالق نے ایک ادنا اشارے سے 6 دن میں زمین آسمان بنا دیے۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين۔ یہ وہ 2 دن میں زمین بچھانے والا اور 2 دن میں اس کا نظام بنانے والا، پھر اس کے اندر 2 دن میں اس کے غلے بھرے، قدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، 4 دن میں اس سے فارغ ہو گیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، ثم استوى إلى السماء، اور پھر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی، وہی دخان، وہ ایک دھواں تھا، تو پھر خلق 7 سماوات طباقا، 7 آسمان اوپر نیچے بنائے۔ یہ سارا کچھ اللہ پاک نے 6 دن میں بنا کے ختم کر دیا اور امر کن سے بنایا، اور اپنے خالق ہونے کی قدرت کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ظاہر فرمایا کہ اس کو بنانے کے بعد روزانہ 5 دفعہ اللہ اس کو کہتا ہے ازدادی طیبا لأولیائی وازدادی حسنا لأولیائی۔ صرف ایک گھر کو لے لیں، ایک گھر، باقی ساری جنت کو اس پہ قیاس کریں۔ اللہ نے ایک گھر بنایا، فرشتوں سے نہیں بنایا، گارے، مٹی، پتھر، چونا، سیمنٹ، اس سے نہیں بنایا۔ اللہ نے اس کا نقشہ پہلے خود بنایا، اپنے علم سے اس کا نقشہ بنایا، پھر اس کی اینٹیں سونا، چاندی، زمرد، یاقوت، یہ پھر ان کو اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ اب تصور کرو کہ اللہ ایک گھر خود بنا رہا ہے، ایک انجینئر نقشہ دیتا ہے، ایک ماہر مستری اس کو بناتا ہے، تو وہ گھر ایک کیا نرالا اور عظیم الشان بن جاتا ہے۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ ایک جگہ ایسی ہے جس کی زمین سونا ہے، اس پر مٹی مشک ہے، گھاس زعفران ہے، بہتے چشمے معین کے ہیں، اٹھتے چشمے سلسبیل کے ہیں، دودھ، شہد، پانی، شراب کی نہروں کے جال ہیں، پھر ایسی پرفضا وادی میں مشک کے ٹیلے ہیں، مشک کے پہاڑ ہیں، عنبر کے پہاڑ ہیں۔ اللہ خود آ کر اپنے ہاتھوں سے گھر کا نقشہ بنا رہا ہے، بنیاد کھود رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اینٹیں لگا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے گارا اور اس کا ڈیزائن اپنے علم سے تیار کرتا ہے، بناتا خود ہے۔ بنانے کے بعد
جیسا اللہ اپنی ذات میں حسین، ویسے اس کے ہاتھوں سے بنا ہوا گھر حسین. پھر بنانے کے بعد اس میں سامان رکھتا ہے. تو یہ نہیں کہ یہاں کے ترخانوں کا بنایا ہوا فرنیچر رکھ دیا اور یہاں کے بنائے ہوئے درزیوں کے پردے لٹکا دیے اور ہتار کی مل کا کپڑا لٹکا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں جو پردے لگائے وہ خود بنائے، جو فرنیچر رکھا وہ خود رکھا، جو کرسیاں رکھی وہ خود، جو پلنگ وہ جو دروازے وہ خود، ہر چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر مکمل کر دیا. پھر جس چیز کو اللہ مکمل کرے وہ نامکمل تو ہو نہیں سکتی. مکمل کرنے کے بعد جس دن بنایا تھا اس دن سے آج اور آج سے قیامت تک روزانہ 5 دفعہ اس کو پھر اور سجا رہا ہے اور سجا رہا ہے اور سجا رہا ہے اور سجا رہا ہے. اب آپ چشم تصور میں دھیان تو کرو میرے بھائیو بہنوں کہ کیا چیز ہے جو اللہ بنا رہا ہے. لا الہ الا اللہ. بلا وہو الخلاق العلیم، بلا وہو الخلاق العلیم. وہ چھوٹا موٹا خالق نہیں، زبردست خالق ہے جس نے ایک گندے پانی پہ تجلی کو ڈالا تو ایسی شکلیں بنا دیں. جو نور سے شکلیں بنائے گا وہ شکلیں کیسی ہوں گی؟ جس نے پتھروں پہ تجلی کو ڈالا تو مرمر بنا دیا، زمرد بنا دیا، پخراج بنا دیا. کوئلے پر تجلی کو ڈالا تو اس کو ہیرا بنا دیا، اور پانی پہ تجلی کو ڈالا تو اسے موتی بنا دیا. وہ اللہ ریشم کے کیڑے پہ تجلی کو ڈالا تو ریشم بنا دیا. وہ اللہ جب جنت پہ تجلی ڈالے گا اور چیز نور سے بن رہی، خود اللہ کے نور سے نکلا ہوا نور، اس نور سے بنا ہوا گھر، اس نور سے بنی ہوئی شکل، اس نور سے ملی ہوئی جوانی، اس نور سے ملی ہوئی طاقت، اس نور سے ملے ہوئے سواریوں کے ساز و سامان، اس نور سے بنی ہوئی چراگاہیں، اس نور سے بچھا ہوا فرش، اس نور سے بنی ہوئی گھاس، اس نور سے لٹکے ہوئے پھل، اس نور سے لگے ہوئے درخت، اسی نور سے پھیلے ہوئے سائے، اسی نور میں سے نکل کے گرنے والے چشمے، اسی نور میں سے چھن چھن کے آنے والا پانی، اسی نور سے گر کے چلنے والی آبشاریں، اسی نور سے بہنے والے دریا، اسی نور سے بہنے والی نہریں، اسی نور سے نکلنے والی شراب، اسی نور سے نکل کر بننے والے جام اور پیالے اور آب خورے، اسی نور سے بنے ہوئے مسیریاں اور عرش، اور اسی نور سے بنی ہوئی کرسیاں، اسی نور سے بنے ہوئے زربفت کے کپڑے اور اس کا تانا اور بانا، اس کے ڈیزائن. وہ نور ہی نور ہے. کیا ہوگا؟ کیسا خالق ہے جس نے ٹیکسلا کے پہاڑوں کو ایسا حسین بنایا، اس نے جنت کو کیسا حسین بنایا ہوگا. بلا وہو الخلاق العلیم. بات تو میں کوئی اور کرنا چاہتا تھا، وہ میں ادھر بہ گیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ خالق تو اللہ ہے. کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو ادنا بنایا، کسی کو اعلیٰ بنایا. پتھر ادنا ہے، زمرد اعلیٰ ہے، کوئلہ ادنا ہے، ہیرا اعلیٰ ہے، تو پانی ادنا ہے، دودھ اعلیٰ ہے. تو اس میں انتخاب اللہ کا اپنا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں اس امت کو سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے نرالا بنایا ہے. ہم جو ہیں ساری کائنات میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظیم بنائے گئے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کو پسند آئے ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ میری امت سے اچھی کوئی امت ہے؟ آپ نے بادلوں کا سایہ کیا، آپ نے من و سلوہ کھلایا، تو میری امت سے کوئی اچھی امت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میرے محبوب کی امت کو ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پر حاصل ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسا تشبیہ دیکھی، تشبیہ جو اللہ کو مخلوق پر عزت حاصل ہے، اس امت کو ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے. ایسا موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے نبی تھے، ضد کیا کرتے تھے. حضور نے فرمایا بھائی وہ تو نبی دلال تھے، دال سے دال لام الف لام دلال، دلال کہتے ہیں لاڈلے کو، لاڈلا. وہ تو لاڈلے نبی تھے، اللہ سے بھی ضد کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، اتنی سخت وہ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. پھر بھی کہنے لگے نہیں میں نے دیکھنا ضرور ہے. حضور نے فرمایا بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام کی جرت تھی، وہ کہہ گئے ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم کہہ سکتے.
اللہ تعالیٰ کتنا صاف کہہ رہے ہیں، نہیں کہہ رہے لا ترانی، تو نہیں دیکھے گا، لن ترانی، ہرگز ہرگز اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، پھر بھی کہہ رہے نہیں میں نے دیکھنا ہے، میں نے دیکھنا ہے۔ یہ لاڈ صرف موسیٰ علیہ السلام کے تھے اور کسی کے نہیں تھے، کسی کو یہ لاڈ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام لاڈلے تھے، کہنے کہ یا اللہ یہ مجھے ہی دے دے، یہ امت مجھے ہی دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو تو نہیں دے سکتا ہوں، یہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ کہا پھر مجھے دکھا تو دے، کیا دیکھ بھی نہیں سکتے، تم پہلے آئے، ان کے آنے میں ابھی کئی ہزار سال پڑے ہیں۔ کہا اچھا، پھر مجھے ان کی آواز تو سنا، آواز تو سنا، کہا آواز سنو، آواز سنو۔ طور پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ندا دی، یا امت احمد، تو ساری امت نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ کتنا خوبصورت بول ہے اس امت کا، کتنا پیارا نغمہ ہے اس امت کا، کتنی اچھی آواز ہے اس امت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ میرے وہ بندے ہیں کہ جن کو ہاتھ اٹھانے سے پہلے سنوں گا، ہاتھ اٹھانے سے پہلے ان کی سنوں گا، جو ان کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا وہ نکال دوں گا، جو ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اس کے ساتھ میں خود نمٹوں گا۔ یہ دنیا کے لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ اتنی مار پڑ رہی اللہ نمٹتا کیوں نہیں ہے، اللہ کا نمٹنا آگے تک آ رہا ہے۔ ابھی ایک آیت میرے ذہن میں اسی جملے کے ساتھ ہی داخل ہو گئی، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا على الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون۔ یہ نمٹنے کا مطلب صرف دنیا نہیں ہے، آگے تک ہے، آگے تک، کہ ایمان والوں کو آج کافر بڑی ذلت سے دیکھتے ہیں، بڑا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو ذلیل اور حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر ان کے مذاق اڑاتے ہیں، ہم نے ایسا کر دیا، ہم نے ایسا کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، اور پھر ایک دن مومن بھی مر گئے، یہ کافر بھی مر گئے۔ آج وہ دن آ گیا کہ ایمان والے تختوں پہ بیٹھ رہے ہیں، آج ان کے ہنسنے کا دن ہے اور ان کافروں پہ رونے کا دن ہے، اور آج کافر کو اس کی جزا مل گئی، سزا مل گئی۔ تو ان سے میں نمٹ لوں گا، اس کا مطلب صرف دنیا نہیں، آگے تک کا قصہ ہے کہ آگے، ورنہ تو آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیسے کیسے مقدس صحابہ شہید کر دیے گئے اور ان کے قاتل اپنی موت آپ مر گئے۔ تو آگے تک کا نظام اللہ تعالیٰ اس امت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں سے جدا، افضل، اعلیٰ اور بالا کر کے بنایا، اور ان کے اجور، ان کے ثواب دگنے تگنے اس طرح کر دیے کہ جب یہ آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو ہم 10 دیں گے، 10 دیں گے۔ تو اس پر ہمارے نبی نے عرض کی، یہ تو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے تھی نا، اللہ نے ہمیں بھی کہہ دیا بھائی ایک کرو گے 10 لکھی جائیں گے۔ تو ہمارے نبی نے عرض کی یا اللہ زد امتی، کچھ بڑھا دے میری امت کے لیے، اوروں سے بڑھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتاری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، ہے کوئی اللہ کو قرضہ دے کہ اللہ اس کو کئی گنا کر کے زیادہ کر دے۔ تو 10 سے آگے بات چلی گئی، کتنی یہ نہیں بتائی یہاں۔ پھر ہمارے نبی نے دعا کی یا اللہ زد امتی، تھوڑا ہے یا اللہ اور زیادہ کر دے۔ تو اللہ نے تیسری آیت اتاری، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اے میرے نبی جو آپ کی امت میں سے ایک نیکی کرے گا اس کو میں 700 دوں گا، ایک روپیہ خرچ کرے، ایک حسنہ کرے 700، ایک کا ہو گیا 700، کہاں ایک پہ 10، 70 گنا بڑھ گیا کام، 70 گنا۔ پھر ہمارے نبی نے کہا یا اللہ زد امتی، کچھ اور زیادہ کر دے، کچھ اور زیادہ کر دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چھوڑو ضرب تقسیم، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا، کوئی حساب، جتنی مرضی رقم لکھ دیں ساری دے دوں گا، بے حساب۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیا جائے گا۔ تو ان کے اجر اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ بڑھا دیے کہ پہلی امتیں ان کو پہنچ بھی نہیں سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا، ہمارے کام کرنے کا وقت تھوڑا، مزدوری زیادہ۔ دنیا کی زندگی مزدوری ہے، ہم مزدوری میں ہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال ختم،
اور ان کی مزدوریاں 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال 500 سال والا بنی اسرائیل کا پہلی امت کا مومن مسلمان، وہ اس امت کے 60 70 50 20 30 سال والے کے بھی برابر نہیں ہو سکے گا. اتنا فرق ہو جائے گا مزدوری کے لحاظ سے، ان کی اتنی زیادہ، ان کو اس کے مقابلے میں اتنی تھوڑی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اجر کئی گنا بڑا 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 کے نبیوں جیسی شان کے کر دیے. تو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کا وقت تھوڑا اور مزدوری بہت زیادہ، ان کے کام کا وقت زیادہ، مزدوری ان کی تھوڑی. دوسرا اللہ نے کرم کیا، ہمیں سب سے آخر میں پیدا کیا، سب سے آخر میں پیدا کیا. ہم سے پہلوں کو بنی اسرائیل اور دوسرے ہم سے پہلے آئے، ہمیں آخر میں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک احسان یہ کیا کہ قیامت کا انتظار تھوڑا کر دیا. قیامت کا تھوڑا کر دیا. آپ ٹیکسلا اسٹیشن پہ پہنچے، آپ کو پتا چلا گاڑی 8 گھنٹے لیٹ ہے تو آپ کو تو سر میں درد ہو جائے گا. اور آپ پہنچے اور آپ کو پتا چلا گھنٹی بج گئی ہے، سگنل ڈاؤن ہے، گاڑی آ رہی ہے، تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، شکر، انتظار نہیں کرنا پڑا. تو اللہ نے ہمیں بالکل قیامت کے کنارے پر پیدا کیا تاکہ ہمیں انتظار میں تکلیف نہ ہو، انتظار تھوڑا کرنا پڑے. دوسرا کام کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل آخر میں پیدا کر کے دوسرا سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے قصے ہمیں سنائے، ان کی نافرمانیاں سنائیں، ان کے گناہ سنائے. فرعون نے یہ کیا، حامان نے یہ کیا، شداد نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. جب آئی ہماری باری تو اللہ تعالیٰ نے ایسا پردہ ڈالا کہ ہمارے بعد کوئی ہے ہی نہیں جس کو سنائے. ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا. ہمیں پتہ ہے بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، بندر بنے، خنزیر بنے. قوم لوط کیا کرتی تھی، قوم شعیب کیا کرتی تھی، قوم سبا نے کیا کیا، قوم ہود و صالح نے کیا کیا، قوم نوح نے کیا کیا، فرعون نے کیا کیا. ہم نے کیا کیا؟ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، ستاری کا پردہ ڈال دیا. ہمارے بعد ہے ہی نہیں، بتایا کس کو؟ پھر یہ پردہ اتنا گہرا ہے، یہ پردہ اتنا گہرا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب سب لوگ امت پیش ہوگی تو ہمارے نبی کہیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ کس لیے؟ تو حضور کہیں گے میں چاہتا ہوں ان کا حساب میں لے لوں، کوئی اور نہ لے تاکہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو ہمارا رب کہے گا اے میرے محبوب اگر تو ان کا حساب لے گا اور ان کے گناہ تیرے سامنے کھلیں گے تو تیرے سامنے تو یہ ضرور شرمندہ ہوں گے، تو میں ان کو تیرے سامنے بھی ذلیل نہیں کروں گا، میں ان کا حساب یہاں بھی پردے میں لے لوں گا، چپ کر کے الگ. دیکھ لیا، اسی سارے میں نے صرف تھوڑا سا بتایا ہے 15-20 منٹ کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس امت کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. سب سے جدا، سب سے نرالا، جنت کی سرداری انہی کو ملی. حسن حسین جنت کے سردار انہی میں سے. عورتوں کی سرداری اسی امت کو ملی. فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ اسی امت میں سے. دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس کا اللہ نکاح پڑھائے. اس امت میں حضرت زینب بنت جحش ایسی آئی ہیں جن کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ پڑھایا. کوئی امت ایسی نہیں جو 2 نفل پڑھے انہوں نے حج کا ثواب مل جائے. یہ وہ امت ہے کہ فجر کے بعد مصلی پہ بیٹھے رہیں پھر اٹھ کے 2 نفل پڑھیں تو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے. کوئی امت ایسی نہیں تھی جو باپ کو محبت سے دیکھے تو حج کا ثواب لکھا جائے. یہ وہ امت ہے باپ کو محبت سے دیکھ لے تو حج کا ثواب لکھا جاتا ہے. پھر اس سے اور مزے کے بعد جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنے اللہ کو پیارے ہوتے جاتے ہیں، جتنے بوڑھے ہوتے ہیں. اور جب یہ 80 سال کے، جب یہ 70 سال کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو. عمل میں کمزور ہو گئے، عمل میں کمزور ہو گئے لیکن محبت اللہ کی بڑھ گئی. اور جب یہ 80 سال کے ہو جاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں علیت اللہ اعذب ابناء الثمانین، تو مجھے میری ذات کی قسم میں 80 سال کے بوڑھے مسلمان مرد عورت کو کبھی عذاب نہیں دوں گا. اب کام کوئی بھی نہیں کر رہا، 80 سال کا بیچارہ کیا کرے گا؟ تو فرض نماز مشکل سے پڑھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ریٹائرمنٹ پر پینشن نہیں، تنخواہ سے بھی زیادہ کام بڑھا دیا. ادھر تو پینشن بھی نہیں ملتی، ادھر اللہ نے تنخواہ تنخواہ سے بھی دگنا کام کر دیا کہ نہیں ان کو کوئی عذاب نہیں ہوگا. اللہ اعذب ابناء الثمانین، یہ اس امت کی اللہ تعالیٰ نے خصوصی رعایت کی ہے، خصوصی. یحییٰ بن اقسم بڑے محدث ہیں، وہ فوت ہو گئے. ان کی طبیعت میں مذاق تھا، بڑے مزاحیہ طبیعت کے تھے. اپنے وقت میں سب سے بڑے محدث لیکن ساتھ طبیعت میں مزاح، سنجیدگی نہیں تھی. ان کا انتقال ہوا، خان میں کسی کو ملے، کہنے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھے کہا یا شیخ خسو فالتا قضا، یا شیخ خسو فالتا قضا، ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا، تو
تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، گناہگار بوڑھے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا کہنے لگے. میں نے کہا یا اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں. اب علم کی شان دیکھو، اللہ سے ہی مناظرہ شروع ہو گیا. یا اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے میرے بارے میں کیا سنا ہے؟ تو کہنے لگا میں نے کہا حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل قال قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإني شبت في الإسلام. اے اللہ میں نے تو آپ کے بارے میں جو سنا ہے میں پوری دلیل سے بات کروں گا، آپ کے سامنے سند بتاتا ہوں. مجھے عبد الرزاق نے بتایا، ان کو معمر نے بتایا، ان کو زہری نے بتایا، ان کو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عروہ نے بتایا، ان کو ان کی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، حضرت اماں عائشہ کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے بتایا، اور جبریل نے یہ اپنی زبان سے کہا کہ اللہ یہ کہتا ہے جب کوئی مسلمان بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو اسے عذاب دیتے میں شرماتا ہوں. اللہ تو دیکھ تو رہا میں بوڑھا ہو کے تیرے پاس آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق الزہری وصدق عروہ وصدقت عائشہ وصدق رسول اللہ وصدق جبریل وانا اصدق القائلین. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، عبد الرزاق بھی سچا، معمر بھی سچا، زہری بھی سچا، عروہ بھی سچے، عائشہ بھی سچی، میرا محبوب بھی سچا، جبریل بھی سچا، میں سارے سچوں کا سچا. جا موج کر مزے کر، چلا جا جنت میں. یہ خصوصی رعایت ہے، خصوصی رعایت. اللہ نے اس امت کے لیے جنت کی سیل لگا دی ہے. سیل دیکھتے نہیں جو سیل لگی ہوتی ہے لگی نہیں بازاروں میں، اس امت کے لیے سیل لگ گئی ہے. اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو سستا کر دیا. تھوڑی سی ہمت محنت کر لو، جنت تمہارے قدموں میں ہے. اچھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ رعایت ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ ایک وجہ تو بڑی یہ ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں. یہی ایک بہت بڑا سبب ہے کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. جن سے پیار ہوتا ہے ان کے بچوں سے بھی پیار ہوتا ہے، جن سے محبت ہوتی ہے ان کے بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے. اللہ کو اپنے محبوب سے محبت ہے، ان کی برکت سے اس امت سے بھی محبت ہے. ایک منصب دیا ہے، ایک محنت دی ہے. اس محنت، اس منصب، اس کام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف اللہ نبیوں کو دیتا تھا اور کسی کو نہیں دیتا تھا. ان کے بعد ہمیں ملا ہے. اس منصب اور محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری دنیا کی امتوں پر فضیلت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی. وہ منصب ہے کیا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ آیت اس امت کی شان میں اتنی بلند و بالا ہے کہ کنتم خیر امتن کی آیت بھی اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے. ہمارے تبلیغ والوں کو تو ایک ہی یاد ہے نا، اسی کا ہی رٹا لگا رہے ہیں. میں ایک اور آیت بتانے لگا ہوں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. میں نے تمہیں درمیان کی امت بنایا، درمیان کی امت بنایا تاکہ تم گواہی دو لوگوں کے سامنے اور میرا رسول گواہی دے تمہارے حق میں. ترجمے میں کچھ بات نظر نہیں آ رہی کہ اس میں ہماری فضیلت کیا بیان ہوئی ہے. امتن وسط، درمیان میں کیسے؟ یہ زمین ایک چکی کا پارٹ ہے، آسمان چکی کا دوسرا پارٹ ہے. اس کے درمیان، چکی کے درمیان ایک کلی ہوتی ہے جس کے گرد چکی گھومتی ہے، چاہے وہ ہاتھ کی چکی ہو، چاہے وہ پرانے بیلوں والی چکی ہمارے گاؤں میں ہوتی تھی. وہ گاؤں میں بیل چلتے تھے، وہ چکی گھماتے تھے، آہستہ آہستہ آٹا نکلتا تھا. چاہے وہ مشین والی چکی ہو اور چاہے وہ بہت بڑا پاور پلانٹ کا جنریٹر ہو، وہ بھی جب گھومتا ہے تو ایک کلی کے گرد گھومتا ہے. وہ کلی اس سائنسی دور میں بھی اپنی افادیت کو کم نہیں کر سکی. اس کی طاقت اسی طرح بحال ہے جب تک وہ درمیان کا کیل کھڑا ہوا ہے،
جنریٹر گھومے گا، جدید چکی گھومے گی، پرانی چکی گھومے گی، ہاتھ کی چکی گھومے گی. جب یہ بیچ کا کیل ہٹ جائے گا، ٹیڑھا ہو جائے، گر جائے، ٹوٹ جائے تو بالکل ختم، چل ہی نہیں سکتی. ٹیڑھا ہو جائے تو پھر اس کی گردش غلط ہو جائے گی، چکی کے پارٹوں کی گردش غلط ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہا امتن وسطا، امتن وسطا، اے میرے محبوب کی امت، تم زمین آسمان کی چکی کے دو پارٹ کے درمیان کا کیل ہو. تمہارے تو فعل زمین آسمان کی گردش اور اس کے پارٹ اور یہ چکی صحیح حرکت کر رہے ہیں. جس دن تم یوں ہو جاؤ گے تو ان کی گردش غلط ہو جائے گی. پھر وہ ہوگا جو تمہیں نظر آ رہا ہے، نفرتیں، عداوتیں، ظلم، قتل و غارت، رشوتیں، شراب، سود، زنا، ڈاکے، چوریاں. یہ اس لیے کہ تم اپنی جگہ سے ٹیڑھے ہو گئے ہو، اپنی جگہ سے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے ہو. اور جس دن تم ہٹ جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، تم رہو گے نہیں، تم رہو گے نہیں. جب وہ کلی نکلتی ہے تو دونوں چکی کے پارٹ ایک دوسرے اوپر یوں گر جاتے ہیں، ایسے آپس میں مل جاتے ہیں. جس دن اے میرے محبوب کی امت تم دنیا سے مٹ جاؤ گے اور مر جاؤ گے تو زمین آسمان یوں ایک دوسرے کے اوپر گریں گے اور ساری کائنات اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. یہ جو القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين هل أتاك حديث الغاشية. یہ خوفناک جو قیامت ہے اور اس کے بارے میں جیسے قرآن ایک دم لہجہ ہیبت ناک بنا کے بات کرتا ہے، یہ قیامت آئے گی. زمین پھٹی، آسمان ٹوٹا، ستارے جھڑے، سورج بے نور، چاند کے ٹکڑے، دریاؤں میں آگ، پہاڑ ریزہ ریزہ، پہاڑ روئی کے گالے، انسان پروانوں کی طرح، پتنگوں کی طرح. زمین پھٹی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، پہاڑ روئی بن گئے، انسان پروانے بن گئے، پتنگے بن گئے، آسمان بکھر گیا، فرشتے مر گئے، زمین ٹوٹ گئی، آسمان ٹوٹ گیا، جبریل مر گیا، میکائیل مر گیا، اسرائیل مر گیا، اسرافیل مر گیا، عرش کے فرشتے مر گئے، کائنات زیر و زبر ہو گئی، تہ و بالا ہو گئی. ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ درمیان کا کیل اکھڑ کے باہر جا گرا تو دونوں پارٹ آپس میں ملے، ہر چیز کو پیس کے رکھ دیا. اے میرے حبیب کی امت، تمہاری تو فعل زمین آسمان کھڑا ہے. جس دن تم مر جاؤ گے میں قیامت کا ڈنکا بجا دوں گا. امتن وسطا، ہماری برکت سے سارا جہان روٹی کھا رہا ہے، ہماری برکت سے امریکہ کھا رہا ہے، آسٹریلیا کھا رہا ہے، یورپ کھا رہا ہے، ایشیا کھا رہا ہے. ہماری برکت سے ساری دنیا کے انسان کھا رہے ہیں، جانور کھا رہے ہیں، پرندے کھا رہے ہیں، مچھلیاں کھا رہی ہیں، پتنگے کھا رہے ہیں، پروانے کھا رہے ہیں. شیروں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے، ہاتھیوں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے، سانپوں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے، بندروں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے، مچھروں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے، انسانوں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے. دہری، مشرک، ملحد، سارے سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی، سب کے سب کو روٹی مل رہی ہے، پانی مل رہا ہے، ہوا مل رہی ہے، سورج کی تپش مل رہی ہے، چاند کی ٹھنڈک مل رہی ہے، رات کی سیاہ چادر مل رہی ہے اور دن کا اجالا مل رہا ہے. ہماری برکت سے جس دن مسلمان مر گئے اللہ کائنات کو تباہ کر دے گا. ہم اتنے بڑے لوگ ہیں، امتن وسطا، امتن وسطا. جو ہی درمیان میں سے کیل نکلتا ہے دونوں پارٹ آپس میں ملتے ہیں اور ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی. درمیان میں ہماری برکت سے اللہ کا، اس لیے میں نے کہا تھا نا، جس کو چاہے سام بنا دے اور جس کو چاہے بلبل بنا دے. کوئی طاقت ہے؟ ایک ہی انڈا ہے اس میں سے سانپ نکل رہا، ایک ہی انڈا اس میں سے مگرمچھ نکل رہا بدصورت، ایک ہی انڈا ہے اس میں سے کچھوا نکل رہا بدصورت، ایک ہی انڈا ہے اس میں سے حسین و جمیل مور نکل کے آ رہا ہے. تو اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی. تو اللہ نے ہمیں بنا دیا، اس میں ہماری کیا طاقت؟ اللہ کی مرضی. امتن وسطا، ہمیں بنایا گیا. یہ ہمیں اتنا بڑا اعزاز ملا، درمیان میں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ کام کیا ہے جو ہمیں درمیان میں کھڑا کیا؟ کام کیا ہے؟ ہم شہداء ہیں، گواہ.
ہم گواہ ہیں، یہ لفظ ایک عجیب صورتحال سمجھا رہا ہے، ہم گواہ ہیں۔ اب یوں سمجھے کہ ساری دھرتی کمرہ عدالت ہے، ساری دھرتی کمرہ عدالت ہے، اور ایک بڑا زبردست مقدمہ چل رہا ہے، ایک بڑا سنگین کیس درپیش آیا ہوا ہے، اور دونوں طرف کے وکیلوں کے پاس بڑے زوردار دلائل چل رہے ہیں۔ کمرہ عدالت ہے 6 بر اعظم، سامعین ہیں ساری دنیا کی نسلیں، ایک طرف اللہ کے وکیل کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف شیطان کے وکیل کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے وکلاء آدم علیہ السلام سے چل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پہنچ رہے ہیں، یہ نورانی وکیلوں کے چہرے ہیں۔ ایک طرف شیطان بذات خود وکیل ہے، اور اس کے لا تعداد چھوٹے چھوٹے شتونگڑے، انسانی شیطان اور جناتی شیطان، انسانی شتونگڑے، شیطانی شتونگڑے، یہ سب وکیل بن کر ان کا کوئی سرا نہیں، آخر تک یہ پھیلے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وکلاء کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، شیطانوں کے وکیل کہہ رہے ہیں اللہ ایک۔ پہلی بات تو اللہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ ہے ہی کوئی نہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، اللہ ہے ہی کوئی نہیں، ما یہلکنا الا الدہر، ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب تھوڑا مقدمہ کمزور پڑنے لگا تو کہنے لگے ہے تو صحیح پر اکیلا نہیں، اور بھی ہیں، اور بھی ہیں، ہے تو صحیح پر اور بھی ہیں، اس کے کچھ بیٹے بھی ہیں، اس کی کچھ بیٹیاں بھی ہیں، اس کے ساتھ اور بھی کئی خدا ہیں۔ ایک ہوتا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ شیطان کا وکیل دلیل دے رہا ہے، شیطان کا وکیل دلیل دے رہا ہے، ایک اللہ سارے کام کیسے کرے گا؟ بارش بھی برسائے، پانی بھی بہائے، روٹی بھی کھلائے، انسان بھی بنائے، جنات بھی بنائے، پرندے بھی بنائے، چوپائے دو پائے، آبی ناری نوری ہوائی فضائی خلائی، زیر زمین بالا زمین، زیر آسمان اور بالا آسمان، کون اکیلا کرے گا؟ بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں۔ ادھر پھر وہ بولتے ہیں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ایک مقدمہ پھنسا ہوا ہے، ہمارے لحاظ سے کہہ رہا ہوں پھنسا ہوا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کیا پھنسا ہوا ہے ہی ہے، لیکن ایک خلقت کی خلقت شیطان کے وکلاء کے دلائل سن کر ادھر پھنستی چلی گئی۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ اس کا یہ جو وکیل ہے یہ ہے، اس کے پیچھے چل کے زندگی بنتی ہے، اور ان کے پیچھے چل کے دنیا بنتی، آخرت بنتی ہے۔ شیطان کے وکیل کہتے ہیں پیسے کے پیچھے چل کے زندگی بنتی ہے، دنیا کے پیچھے چل کے زندگی بنتی ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اور رحمان کے وکیل کہتے ہیں ہمارے پیچھے چلو گے تو سب کچھ ہے، ہمارے پیچھے نہیں چلو گے تو کچھ بھی نہیں۔ تیسری شک اس مقدمے کی یہ ہے کہ دنیا فانی ہے، مٹ جانے کا گھر ہے، ٹوٹ جانے کا گھر ہے، آخرت اصل ہے، ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ شیطان کے وکیل کہہ رہے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ زمانہ یوں ہی چلا آ رہا ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، شیطان کا وکیل بول رہا ہے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، قبر سے کوئی اٹھ کے آیا؟ یہ اتنے جو 3000 سال پرانی تہذیب پڑی ہے ٹیکسلا کی، ادھر سے کوئی اٹھ کے آیا بتانے کے لیے؟ کوئی قبروں سے اٹھ کے آیا؟ کوئی نہیں، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا موت کے بعد کوئی زندگی ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں، حساب بھی کوئی نہیں، اللہ ہی کوئی نہیں، جنت بھی کوئی نہیں، دوزخ بھی کوئی نہیں، یہی ہے سب کچھ ہے۔ ادھر اللہ کے وکیل کہہ رہے ہیں، تو آپ پہلے اپنے نبی کی سنو، ساری کہانی کہاں سنو، ٹائم ہی کوئی نہیں۔ اللہ ہمارے پانی تھا بھائی، ہمارے عدالت میں آتا ہے اور اپنے ساتھ دلائل لا کر آتا ہے، پہلے وہ اپنی ذات سے گواہی دیتا ہے، اب کھچا کھچ انسانیت بھر چکی ہے، اور ہمارا نبی آ کر بولتا ہے فَإِنِّي آحَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَأُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، اے مولا میں اس سارے مجمع کے سامنے برسر عام کہہ رہا ہوں، تجھے گواہ بنا کر،
تیرے عرش کے فرشتوں کو گواہ بنا کر انی اشہد اللہ الہ الا انت وحدک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد وانت على كل شيء قدير واشهد ان وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها وانك تبعث من في القبور. یہ ہمارے نبی کی گواہی آئی. ہمارا نبی اپنے دلائل لے کر آ رہا ہے. یا اللہ میں کل کائنات کو تیری ذات کو فرشتوں کو گواہ بنا کر میں گواہی دیتا ہوں انک انت اللہ تو ایک اللہ لا الہ الا انت کوئی نہیں تیرے سوا وحدک تو تنہا وحدک احد وحدک احد اللہ کوئی شریک نہیں احد اللہ کوئی بیوی نہیں احد اللہ کوئی بیٹا نہیں احد اللہ کوئی وزیر نہیں احد اللہ کوئی مشیر نہیں احد اللہ کوئی ٹکر کا خدا نہیں احد اللہ کوئی مشاورت کی مجلس نہیں احد اللہ کوئی اس کا پہرے دار نہیں احد اللہ کوئی اس کا نگہبان نہیں احد احد لم یلد ولم یولد انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک کوئی تیرا شریک نہیں لک الملک بادشاہی تیری ان الملک الا للہ ان الحکم الا للہ ان الامر کلہ للہ ان القوت للہ جمیعا ملک تیرا طاقت تیری حکومت تیری ہیبت تیری لک الملک ولک الحمد ساری تعریفوں کا مالک تو حسن کا مالک جمال کا مالک خوبیوں کا مالک صفات کا مالک تمام خوبصورت پیارے حسین جمیل ناموں کا تو تنہا مالک الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم العلي الكبير الغفور الشكور الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله یہ انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد ولك الحمد ولك الحمد سب تعریفیں تیری خوبصورت ناموں کا مالک خوبصورت صفات کا مالک اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغیب عندك. معلوم ہوا کہ اللہ کے 99 نام نہیں ہیں بے شمار لا تعداد لا محدود. اس کا نہ کوئی اول سرا نہ آخر میں انتہا نہ اول میں ابتدا نہ بلندی میں کوئی انتہا نہ اس کے وسعت میں کوئی انتہا نہ ذات میں انتہا. ذات میں لا محدود صفات میں لا محدود طاقت میں لا محدود ناموں میں لا محدود. کسی چیز میں سماتا نہیں نہ زمان میں آتا ہے نہ مکان میں آتا ہے نہ عرش کی ضرورت نہ کرسی کی ضرورت نہ روشنیوں کی ضرورت نہ فرشتوں کی ضرورت. ہر چیز سے بے نیاز غنی صمد لم یلد ولم یولد. یہ اللہ تعالیٰ کا نبی گواہی دے رہا ہے اپنی دلیل پیش کر رہا ہے. اور کیا دعویٰ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا نبی اور کیا دعویٰ کر رہا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ میں گواہی دیتا ہوں تیرا وعدہ سچا ہے کہ دنیا ٹوٹے گی اور تو مارے گا اور تو زندہ کرے گا. فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیری ملاقات حق ہے. ایک دن تیرے سامنے کھڑے ہونا ہے اپنے کیے کی سزا یا جزا کا نظام ہم نے دیکھنا ہے. وَالْجَنَّةَ حق جنت ہے موجود ہے دوزخ ہے قیامت ہے اور تو ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا اور تو قبروں سے ہمیں نکالے گا.
ان الساعۃ آتیہ، قیامت آئے گی، وانک تبعث من فی القبور، اور تو ہمارے مردہ جسموں کو قبروں سے زندہ کرے گا۔ میرا تو بہت بڑا جسم ہے، آپ کے تو بہت بڑے جسم ہیں، اللہ نے ہر جی روح کو زندہ کرنا ہے۔ مچھر کا کتنا وجود ہوتا ہے، اور صرف ٹیکسلا کے اس محلے میں کتنے مچھر ہیں، اور کائنات میں کتنے مچھر ہیں؟ ایک مچھر مر کے کہاں گم ہو گیا، کن خلاؤں میں، کن فضاؤں میں، کن وسطوں میں بکھر گیا، گم ہو گیا۔ وہ رب کیسا رب ہے جو ایک ایک مچھر کو پھر زندہ کر کے کھڑا کر دے گا؟ انسان بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اللہ تعالیٰ کی سنو، ہاں یہ آیت آج خوب سمجھ میں آنی چاہیے، پہلے زمانے سے زیادہ آج سمجھ میں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مر گیا، مٹی ہو گیا، کون اٹھے گا؟ کون اٹھے گا؟ کیسے اٹھے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ تجھے اپنے وجود میں شک پڑ رہا ہے؟ قیامت کے دن تو دیکھ لینا، یہ جو تیری انگلیاں نا، انگلیاں ان کے فنگر پرنٹ ہوتے ہیں، آج کل ایک علم آ گیا نا، انگلیوں کے نشان، اس کو پہچانا جاتا ہے، مجرموں کے لگائے جاتے ہیں، اسے پتہ چلتا ہے یہ انگلیوں کی لکیریں دھرتی میں کسی کے ساتھ میری نہیں مل سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تو تیری انگلی نہیں، انگلی کی لکیریں بھی تیری ہی تجھے واپس کروں گا، اور کی نہیں ہوں گی۔ ملا کے دیکھ لینا، ملا کے دیکھ لینا، وہی ہے کہ کوئی اور ہے؟ اس کی ایک فوٹو اسٹیٹ اپنے پاس رکھ لینا، پھر قیامت کے دن ملا لینا، کسی اور کی انگلی تو مجھے میرے رب نے نہیں دے دی۔ ہاں ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ تو کہہ رہا ہے میری ہڈیاں کون جمع کرے گا؟ تو کہہ رہا ہے میں ان پرانی ہڈیوں کو کون جمع کرے گا؟ یہ ریزہ ریزہ، یہ چورا چورا، یہ ذرہ ذرہ، یہ کون جمع کرے گا؟ بلا بلا بلا، بے شک، ضرور ضرور ضرور، میں وہ رب ہوں کہ تیری انگلیوں کو پورے بھی تیرے ہی تجھے واپس کروں گا، کسی اور کا نہیں لگاؤں گا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما۔ پر یہ ایسا ظالم ہے کہ میرے سامنے میری نافرمانی کرتا ہے، میرے سامنے شرابیں پیتا ہے، میرے سامنے اوروں کی بیٹیاں دیکھتا ہے، میرے سامنے بدکاری کرتا ہے، سود کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بے پرد ہو کے عورتیں پھرتی ہیں۔ یرید الانسان لیفجر اماما، میرا صبر ہے، میرا حلم ہے، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره۔ اللہ ایسے جیسے کوئی شہنشاہ، جیسے کوئی بڑا طاقتور بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہو تکبر کے ساتھ، اور وہ اپنے دشمن کو روند رہا ہو، ایسی شہنشاہی گرج ہے ان کلمات میں، ایسا تکبرانہ انداز ہے ان کلمات میں۔ تکبر اللہ کے سوا کسی کو جائز ہی نہیں۔ آج میرے سامنے اکڑتے ہو، کبھی گانے سنے، کبھی ناچے، کبھی گائے، مہندی کے نام پر ساری بے حیائیاں، ہندوؤں کی رسم، نمازی مسلمانوں کے گھروں میں بھی بیٹیوں کو مہندیاں لگائی جا رہی۔ ہے کوئی یہ مقام ہے میرے بھائیوں؟ ہے کوئی زندہ رہنے کا مقام؟ ڈوب کے مر جاتے ہیں جو آپ کے زندہ بچوں کو جنہوں نے جلا کے راکھ کر دیا، انہی کی رسمیں آج ہمارے گھروں میں ہو رہی، اس کے الگ کارڈ چھپ رہے ہیں، رسم مہندی، رسم حنا، کوئی تھوڑا سا پانی لاؤ چلو اس میں ڈوب کے مرو۔ اتنی بھی غیرت نہ رہی، اتنی بھی غیرت نہ رہی کہ جو ظالم ہمارے گھر نہیں جلائے، انہیں ہمارے دودھ پیتے بچوں کو جلا کے رکھ دیا، ان کی رسموں سے ہمارے بیٹیوں کو سجایا جا رہا۔ بل یرید الانسان لیفجر اماما، میرے سامنے اکڑتے ہیں، وہ کوئی چھپ کے تو گناہ کرتے ہیں، دنیا کے مالک سے چھپ کے، بڑے افسر سے چھپ کے چھوٹا افسر رشوت لیتا ہے، مالک سے چھپ کے نوکر کام چوری کرتا ہے، کام میں سستی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو میرے سامنے ہی اکڑے جا رہے ہو، میرے سامنے ہی نوش گانے کی محفلیں، گانوں کی محفلیں، شراب کی محفلیں، بے پردگی، آوارگی، بے حیائی، کیا میں نہیں دیکھ رہا کہ اب تمہارا رب سو گیا ہے؟ کیا تھک گیا ہے؟ اچھا صبر کرو۔ اذا فاذا برق البصر، آنکھیں پھٹنے کو ہیں،
چاند ٹوٹنے کو ہے، سورج بے نور ہونے کو ہے، زمین آسمان پھٹنے کو ہیں، اور تم میرے سامنے آنے کو ہو، وقت آ چکا ہے۔ اس دن میں کہوں گا بول، اور تو کہے گا میں بھاگوں، تو کہے گا میں چھپوں، تو کہے گا میں دوڑوں۔ نہیں نہیں نہیں، آج دوڑ کے دکھا، آج چھپ کے دکھا، آج بھاگ کے دکھا۔ نہ نہ نہ، نہیں ہو سکتا۔ آج تجھے میرے سامنے کھڑا کیا جائے گا، پھر میں تجھے بتاؤں گا تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ اس دن تو جتنا بھی عذر کرے گا کوئی قبول نہیں ہے، کوئی قبول نہیں ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، یہ 1,24,000 نبیوں نے اس پر گواہی دی، 1,24,000 نبیوں نے یہ دلائل پیش کیے، یہ مقدمہ لڑا اللہ کے دربار میں۔ اللہ کے وکیل، توحید کے دعوے دار، رسالت کے دعوے دار، آخرت کے دعوے دار، شیطان کے وکیل، اللہ کے انکار کے دعوے دار، کئی خداؤں کے دعوے دار، رسالت کے انکار کے دعوے دار، جنت کے انکار، دوزخ کے انکار، دنیا ہی سب کچھ اس کے دعوے دار۔ عدالت میں کیس اپنی انتہا پہ پہنچ گیا، دلائل گرما گرم ہو گئے۔ آپ کو پتا ہے کہ آخری فیصلہ گواہوں پہ ہوتا ہے، چشمدید گواہ لائے جاتے ہیں۔ اگر چشمدید گواہ بھگت جائیں، اگر مدعی کے حق میں بھگت گئے تو فیصلہ ادھر، اگر مدعا لے کے حق میں بھگت گئے فیصلہ ادھر۔ آخری فیصلہ چشمدید گواہوں پہ ہوتا ہے۔ تو اب اللہ جل جلالہ نے کہا بھائی گواہ بلاؤ، گواہ بلاؤ، میں ایک ہوں، جنت ہے، جہنم ہے، یہ میرے رسول سچے ہیں، ان کے لیے گواہی لائی جائے، گواہ پیش کیے جائیں۔ کون گواہ بنے؟ کس کو گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے؟ یہ امت آئے، امت محمد آئے گواہی دینے کے لیے، امت محمد آئے گواہی دینے کے لیے۔ شہداء علی الناس، امت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو بلایا جا رہا ہے گواہی دینے کے لیے۔ دیکھو یہ عام طور پہ اس سے صرف ایک پہلو مراد بیان کرتے ہیں کہ آخرت میں یہ گواہی دیں گے۔ میں اس کو دنیا میں بتا رہا ہوں، دنیا میں کہ یہ کام دنیا سے شروع ہو رہا ہے گواہی کا، آخرت میں تو آخری ہے، وہ آخری ہے، وہ تو فیصلے کا دن ہے۔ ہمیں بلایا جا رہا ہے آ کے گواہی دو۔ کیا گواہی دو؟ ساری دنیا کے انسانوں کو بتاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ اب یہ تمہاری گواہی پہ فیصلہ ہوگا۔ ساری دنیا کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تمہاری گواہی پہ فیصلہ ہوگا۔ ساری دنیا کو بتاؤ کہ جنت حق ہے، موجود ہے، دوزخ حق ہے، موجود ہے۔ ساری دنیا کو بتاؤ کہ شیطان کی تعلیم باطل ہے، اللہ کی تعلیم حق ہے۔ اس گواہی کے لیے ہمیں بلایا گیا کہ یہ امت آئے اور گواہی دے۔ اچھا، یہ تو میں نے اپنے ایک تخیل میں ایک عدالت کا نقشہ بنا دیا نا، صرف اس لفظ کو واضح کرنے کے لیے کہ میں نے کہا ہم ایک عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ٹیکسلا کی عدالت میں جا کے کہہ دینا ہے اللہ ایک ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا 6 بر اعظم کمرہ عدالت ہیں، 6 بر اعظم کمرہ عدالت ہیں، 6 بر اعظم کی مخلوق سامعین ہے، گواہی اس امت نے بھگتنی ہے، ساری دنیا کو یہ گواہی دینی ہے۔ 1,24,000 نبیوں کے دعوے پر یہ گواہ بن کے آ رہے ہیں، تو انہیں گواہی دینی ہے ساری دنیا کو بتانے کے لیے کہ اللہ ایک، لا الہ الا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول، محمد رسول اللہ، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ تو یہ گواہی کیسے دی جائے گی؟ گواہی کیسے دی جائے گی؟ اب ہم وہ تو میں نے اپنے لفاظی میں ایک عدالت بنا دیا، ہم اس عدالت کو توڑتے ہیں۔ اب پوری دھرتی پر پھیلے ہوئے انسان ہیں، ان کے گھروں پر جا کر دستک دینا اور انہیں بتانا کہ اللہ ایک ہے، یہ ہے شہداء کا مطلب یہاں، کہ تم گھروں میں بیٹھنے نہیں آئے ہو، تم نے تو جا کر 1.25 لاکھ نبیوں کے دعوے پر گواہی دینی ہے۔ وہ گواہی کیسے دینی ہے؟ ساری دنیا اکٹھی تو ہے نہیں، کام ہمارے ذمہ لگ گیا گواہی کا، تو کیسے گواہی دینی ہے؟ تمہیں ساری دنیا میں پھرنا ہے، گھر گھر، در در،
کریا کریا گلی گلی جا کر تم نے گواہی دینی اللہ ایک ہے، لوگوں مان لو، زمینوں کا مالک، ان الارض للہ، آسمانوں کا مالک، لہو ما فی السماوات، مشرق کا مالک رب المشرق، مغرب کا مالک والمغرب، شمال کا مالک جنوب کا مالک رب المشرقین، مغرب جنوب شمال اور مغرب شمال کا مالک رب المغربین، عرش عظیم کا مالک رب العرش العظیم، فرشتوں کا مالک۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نجد تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813 یا علمی کیسٹ گھر، الفرقان مارکیٹ، بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد صالح، دکان نمبر 4B، پیریڈی اسٹریٹ، صدر، کراچی۔ فون نمبر 72370887۔ سرا، ہواؤں کا مالک یرسل الریاح لکم من تنبتو شجرہا، سمندروں کا مالک هو الذی سخر البحر، دریاؤں کا مالک وسخر لکم الانہار، مچھلیوں کا مالک لتأکلوا منہ لحما طریا، موتیوں کا مالک وتستخرجوا منہ حلیتا تلبسونہا، جانوروں کا مالک ان کی تھنوں سے نکلنے والے دودھ کا مالک، نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، پھلوں کا مالک، انظروا الی ثمرہ، اس کے پکنے کا، گودا بھرنے کا، رنگ بھرنے کا، ذائقے بھرنے کا، مٹھاس بھرنے کا، ترشاوا بھرنے کا، کڑواہٹ بھرنے کا، نام لکھ کے اس کے منہ تک پہنچانے کا سارے نظام کا مالک ایک اللہ۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ایک لفظ میں، پکانا میرے ذمے، رنگ دینا میرے ذمے، گودا بھرنا میرے ذمے، ذائقے بھرنا میرے ذمے، نام لکھنا میرے ذمے، نام لکھے ہوئے کے منہ تک پہنچانا تیرے رب کے ذمے۔ سمجھے بھائی، ہماری عورتوں کا کام، ہمارے مردوں کا کام، ٹیکس لے والوں نے یوں سمجھا ہم نے جانا ہے فیکٹری، دکان، عورتوں نے سمجھا ہم نے کپڑے دھونے، ناشتہ پکانا ہے، پھر اس کے بعد دوپہر کا کھانا پکانا ہے، پھر آئیں گے تو عصر کی چائے بنانی ہے، پھر شام کی روٹی پکانی ہے، پھر اسی میں تھک ہار کے ایک مزدور کی طرح سو جانا ہے، اور اپنا اصل کام ہی بھول گئے ہیں۔ ہم گواہ ہیں، بہت بڑے مقدمے میں ہماری گواہی کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کسی مقدمے میں بلا لے صدر، کہ صدر کہے جی میرا گواہ فلاں آدمی ہے، آپ کتنا خوش ہوں گے، میں نے صدر کے کیس میں جا کے گواہی دی۔ آپ ذرا تصور کرو کہ اللہ آپ کو بلا رہا ہے، اے امت احمد میری توحید کیا کہ ذرا گواہی دینا۔ اس لیے میں نے کہا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ آیت سب سے عظیم آیت ہے اس امت کے بارے میں۔ ہم تو خالی کنتم خیر امہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کے آگے پیچھے کوئی سوچتا ہی نہیں۔ یہ اس سے عظیم آیت ہے۔ ہاں اللہ بلا رہا ہے، آ جاؤ، اے میرے محبوب کی امت کی بیٹیوں آ جاؤ، اے امت کے بیٹو آ جاؤ۔ کیا کرو؟ جاؤ 6 بر اعظم کے انسانوں میں 1.25 لاکھ نبیوں نے جو دلائل دیے ہیں اس کے حق میں گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اسلام برحق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ یہ گواہی دینی ہے ساری دنیا کے انسانوں میں جا کر، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ کسی کے حق میں جائے گی، کسی کے خلاف جائے گی۔ جب آدمی مدعی کے حق میں بولتا ہے تو مدعا علیہ کے خلاف جاتا ہے، جب مدعا علیہ کے حق میں بولتا ہے تو مدعی کے خلاف گواہی جاتی ہے۔ تو شہداء علی الناس، چونکہ سارے تو پھر بھی نہیں مانیں گے، تو اس لیے ہماری گواہی نبیوں کے تو حق میں جائے گی اور اہل ایمان کے حق میں جائے گی، نہ ماننے والوں کے خلاف جائے گی۔ اور یہ گواہی 6 بر اعظم کے انسانوں تک پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ تو تبلیغی جماعت کا تو قصہ ہی ختم ہو گیا، چلے کا قصہ بھی ختم ہو گیا، سال کا قصہ بھی ختم ہو گیا، 3 دن کا قصہ بھی ختم ہو گیا۔ جب تک توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی اور جنت کی گواہی اور جہنم کی گواہی جب تک ساری دنیا کے انسانوں تک نہیں پہنچ جاتی، ہمیں چین کہاں، آرام کہاں۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا، آؤ 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 میرے حبیب کی امت، تم بولو، اب بولو میں ایک ہوں کہ نہیں ہوں، بولو۔ تو ہم نے کہا ہاں، ہم بولے ہاں، احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغی، وارأف من ملک، واجود من سئل، واوسع من اعطى، انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك الا وجهك، لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، اقرب الشهيد وادنى حفيظ، حلت دون النفوس، اخذت بالنواصي، كتبت الاثار ونسخت الاجال، القلوب لك مفضيه والسر عندك علانيه، الحلال ما احللت والحرام ما حرمت، الدين ما شرعت والامر ما قضيت، الخلق خلقك والعبد عبدك، انت اللہ الرؤوف الرحیم۔ یہ توحید کی گواہی ہم نے ڈنکے کی چوٹ پہ 6 بر اعظم کے انسانوں کو سنا دی، ایک ایک میں ساری یہ ہمیں سکھائی گئی ہے کس نے؟ آخری وکیل اعظم مقنن اعظم، سب سے عظیم وکیل اللہ کا حبیب، سب سے عظیم رسول نے ہمیں کہا یہ بولو۔ یہ حضور کی ساری دعا ہے جو میں نے آپ کو حرف بحرف کمی زیادتی کے بغیر سنائی ہے کہ جاؤ دروازوں پہ دستک دو، ساری دنیا کے مردوں عورتوں کو بتاؤ ایک اللہ ہے جس سے مانگو گے تو کام بنے گا، ایک اللہ ہے جس کی بندگی کرو گے تو مسئلہ حل ہوگا، ایک اللہ ہے جو دیتے ہوئے تھکتا نہیں، ایک اللہ ہے جو دیتے ہوئے گھبراتا نہیں، ایک اللہ ہے جس کی سخاوت کی حد نہیں، رحمت کی حد نہیں، ایک اللہ ہے جو باقی ہے، باقی سب فنا ہے، ایک اللہ ہے جس کا ملک باقی ہے، سب مر جائیں گے، ایک اللہ ہے جس کے ملک کو زوال نہیں، باقی سب کو زوال ہے، ایک اللہ ہے جس سے نہ فرمان نہ چھپے، فرما بردار نہ چھپے، اندھیرا نہ چھپا سکے، اجالا نہ چھپا سکے، تہ نہ چھپا سکے، اوپر نہ چھپا سکے، غار نہ چھپا سکیں، کالے پانی اس سے کوئی چیز نہ چھپا سکیں، دل اس کے سامنے، بھید اس کے سامنے، آیاں اس کے سامنے، نہاں اس کے سامنے، چھپا اس کے سامنے، کھلا اس کے سامنے، پیشانیاں اللہ کے ہاتھ میں، گردنیں اللہ کے ہاتھ میں، قلم تقدیر کا اللہ کے ہاتھ میں، فیصلے اللہ کرتا ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اسے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا، اس سے کوئی جھگڑ نہیں سکتا، وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ یہ اس ساری دعا کا خلاصہ ہے، اور وہ بڑے لطف والا، رحم والا، کرم والا، رحم والا، بخشش کرنے والا، عطا کرنے والا، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، یہ گواہی ساری دنیا میں جا کر دینی۔ تو اس میں تبلیغی جماعت تو ویسے ہی آؤٹ ہو گئی، ساری دنیا کے مسلمان مرد عورتوں کا کام ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ جو تبلیغ والوں کا ہم پہ احسان ہوا کہ انہوں نے ہمیں آ کے یاد دلا دیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو بھولے پڑے تھے۔ ہاں، ہمیں رسالت کی گواہی دینی ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ سچا رسول ہے۔ ہاں، گواہی دینے والے دے گئے گواہیاں، گواہی دینے والے دے گئے گواہیاں۔ مردہ، نباتات، جمادات، انسان، پتھر کے پاس آپ بیٹھے ہیں، پتھر بول اٹھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پتھر کی گواہی السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر کی گواہی۔ نباتات، درخت کا قصہ مشہور ہے، ایک اور قصہ آپ کو سنا، درخت کو بلایا، نہیں اور سنو، ایک بدو آیا، آپ نے کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے کہا یہ جو کھجور کا درخت ہے وہ ٹہنی اگر میں اسے کہوں کہ میری گواہی دے آ کر، پھر مجھے نبی مانے گا؟ کہنے لگا ہاں پھر مانوں گا۔ تو آپ نے درخت نہیں بلایا، اس ٹہنی کو اشارہ کیا، آ جا۔ وہ ٹہنی اپنی جگہ سے ٹوٹی اور کھجور کے تنے کے ساتھ لگ کر ایسے اتری جیسے انسان اترتا ہے، پھر اپنے اس سرے پر چلتی ہوئی آئی اور آپ کے سامنے ایسے کھڑی ہو گئی، ایک ٹہنی۔ آپ نے کہا من انا؟ کہ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی تو اللہ کا رسول ہے۔ آپ نے 3 دفعہ پوچھا، اس نے 3 دفعہ کہا تو اللہ کا رسول، تو اللہ کا رسول، تو اللہ کا رسول۔ اس ٹہنی ٹوٹی کو کون جوڑے؟
ہاں وہ جو فصل خزاں میں گئی شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے، ہے عہد لا زوال خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں اس برگ و بار سے۔ یہ تو اقبال مرحوم کتنا خوبصورت کہہ گیا۔ یہ تو ٹوٹ گئی، اب یہ جڑے کیسے؟ آپ نے کہا جا واپس اپنی جگہ پہ چلی جا، تو ٹہنی اسی طرح لوٹی، درخت پہ چڑھی اور اپنے مقام پہ جا کے ایسے جڑ گئی جیسے کٹی کوئی نہیں۔ نباتات کی گواہی، حیوانات کی گواہی، رات سنایا، پھر سنو، گوہ مردہ شکار زدہ، گوہ شکار زدہ کھاتے تھے، عرب گو کھاتے تھے، چھپکلی کی طرح ایک بڑا جانور ہوتا ہے، اس کو حضور کے سامنے پھینکا اور کہنے گا اسے کہو کہ یہ تمہیں رسول کہے تو پھر تجھے رسول مانتا ہوں، نہیں تو کبھی نہیں مانتا، نہیں مانوں گا۔ تو وہ اپنی طرف سے بڑا مطمئن ہو گیا کہ جانور نہ بولے، مردہ کیسے بولے، ایک جانور ایک مردہ۔ تو آپ نے صرف ایک نظر ڈالی، جس کی نظر نے مردہ زندگیوں میں جانوروں میں روح دوڑا دی، ہم نے اسی کی نظر کو، اسی کی زندگی کو اٹھا کے ٹیکسلا کے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ محبت کرنے والا وہ کوئی اپنے محسن سے بھی بے وفائی کرتا، یہ تو کتا نہیں کر سکتا، ایک وقت کی روٹی کھا کر ساری زندگی وفا کر جاتا ہے۔ اس نبی کے آنسو تو تولو کتنا رویا آپ کے لیے، طائف کے پہاڑوں سے تو جا کے پوچھو تو کتنا خون بہا اس جگہ پر، 3 میل پتھر اور اتنا با اختیار کہ اس سے انگلی کے اشارے کی بھی ضرورت نہیں تھی، صرف ارادے کی بات تھی کہ اللہ نمٹ لے ان سے، اور وہ وہیں پہاڑوں میں پس جاتے، سرما بن جاتے۔ ہم تو کسی کو معاف کرنا جانتے ہی نہیں، معاف کرنا ہم نے سیکھا ہی نہیں، اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، بد دعائیں دیتے بیٹھا ہوا بد دعائیں دے رہا ہے، انتقام کی آگ میں بد دعائیں دے رہا ہے، کچھ کر جو نہیں سکتا۔ یہ تو دیکھو جو سب کچھ کروا سکتا تھا اللہ تعالیٰ سے، 3 میل پتھر کھا 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 زمین رو اٹھی، طائف کے پہاڑ چیخ اٹھے، 7 آسمان کے فرشتے رونے لگے۔ حدیث میں آتا وجت اہل السماء، آسمان کے فرشتے رو اٹھے۔ تو جب اللہ نے اختیار دیا کہو پیس دوں، کہ نہیں یہ نہیں تو ان کی نسل ہی صحیح، یہ نہیں تو اگلے والے صحیح، اور الٹا کہہ رہے ہیں ان لم تکن علی ساخطا فلا ابالی، اگر ان پتھروں کے پڑنے پر، خون کے بہنے پر تو مجھ پہ راضی ہے تو میں بھی تجھ پہ راضی ہوں۔ تو یہ اس سے بے وفائی کرنی ہے، ہم نے تو اس کی گواہی دینی تھی کہ ہمارا نبی ہے رہبر کامل، ہادی کامل، پیغمبر کامل، اس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی مردوں اور عورتوں کو۔ یہ کوئی تبلیغی جماعت کا نہیں مسئلہ، تو ہر مسلمان مرد عورت کا مسئلہ ہے کہ توحید و رسالت کی گواہی دیتا۔ ہم کیسے گواہ بنے کہ اسی کی زندگی کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ ایک روٹی کھا کے کتا زندگی ایک در پہ گزار جاتا ہے، روٹی نہ دو تو بھی آپ کا در نہیں چھوڑتا۔ اور 23 برس کے رونا اور اس کے آنسو اور اس کی آہیں اور اس کی فریادیں اور اس کا مچلنا تڑپنا، ساری رات سجدوں میں گرنا۔ حضرت عائشہ پیچھے بیٹھ کے روتی تھیں کہ یہ اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں، اور کبھی کبھی حضرت عائشہ فرماتی مجھے ڈر لگتا حضور کا انتقال ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ ہوتا۔ ہم تو اس کی زندگی کو ثابت کرنے آئے تھے، ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس کے چراغ گل کرنے شروع کر دی، اپنے ہی ہاتھوں سے اس کے قربانی سے تعمیر کر دے اس اسلام کی ایک ایک بنیاد، اینٹیں اکھاڑ کے پھینک۔ جانور گواہی دے رہے ہیں، جانور۔ ایک نظر آپ نے ڈالی یا رب تو گوہ نے آنکھیں کھول دی، مردہ نے آنکھیں کھول دی، گردن اٹھائی کہ لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں،
میں حاضر ہوں۔ اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے آقا، ذرا گو کا خطاب دیکھو حضور کو، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے آقا۔ آپ نے کہا من تعبد، تیرا رب کون ہے؟ کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمان پر، سلطنت زمین پر، راہیں سمندر میں، عذاب جہنم میں، رحمت جنت میں۔ آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ تو گو مردہ کہہ رہی انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، آپ دو جہان کے سردار ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ آخری رسول ہیں، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ جو آپ کی مانے گا کامیاب، جو نہیں مانے گا ناکام۔ یہ عظمت کا سکہ دنیا میں بٹھانا، لتکونوا شہداء علی الناس، لتکونوا شہداء علی الناس، یہ ہمارے ذمہ ہے ساری دنیا کے اندر اس کی آواز لگانا، اور مسلمانوں کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت کو پیوست کرنا۔ ہم محنت کریں گے، مالی بیج بکھیر سکتا ہے، اگا نہیں سکتا، لیکن وہ بیج بکھیرنے میں اپنا سب کچھ لگا دیتا، اس کی کمر جھک جاتی، اس کے پسینے کے ساتھ اس کا خون گرتا ہے، تب جا کر خزاں میں بہار آتی ہے، اور تب جا کر سیاہ زمین سبز ہوتی ہے، اور تب جا کر دانا گل و گلزار ہوتا ہے۔ جب مالی اپنے آپ کو رلا گھلا کھپا دیتا ہے تو فصل خزاں ہے، مالی سوئے پڑے، مالی سوئے پڑے، اجڑ گیا چمن پرواہ نہیں، گھر کا پودا مرجھا جائے غم لگتا ہے، ایک پودا مرجھا جائے غم لگتا ہے، ایک پھول گر جائے تو غم لگتا ہے۔ ادھر تو دیکھو سارا چمن ہی اجڑ گیا اور مالی کو غم ہی نہ ہوا۔ وہ باغبان کیا باغبان ہے جسے اپنی پھلواڑی کی نہ ہریالی کا شوق ہو، نہ اس کی پلاہٹ کا اسے غم ہو، یہ کیسا ظالم باغبان ہے۔ ہم نے تو غم اس خزاں کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں۔ آئی تھی کبھی بہار چمن میں تخت پر جس دم، شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، پتا تھا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ جب مالی ہی بے حس ہو جائیں تو چمن آباد کیسے ہوگا؟ باغبان ہی سو جائے، کمانے سے فرصت نہیں، گواہی کون دے؟ ہر مرد ہر عورت پوری دنیا پر میں جا کر اللہ اس کے رسول کی وحدانیت اور آپ کے ہمارے رسول کی رسالت کی گواہی دینا، یہی تبلیغ ہے، گواہی تبلیغ ہے۔ ہر گھر جا کر بتاؤ، سیل رواں کی طرح چلو، ہر وادی سے گزرو، ہر چوٹی کو روندو، ہر دھرتی کے سینے پر اپنے قدموں کا نشان لگاؤ، ہر صحرا میں نہ مٹ جانے والے نقوش چھوڑ کے مرو، ایک ایک ذرہ، ایک ایک ہوا کا جھونکا جو آپ سے ٹکرائے گا وہ بھی قیامت کے دن گواہی دے گا کہ یہاں سے یہ گزرے تھے تیرا پیغام لے کر۔ چلا 4 مہینے تو خالی سیکھنے کا سلسلہ ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، گواہوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، کیس پھنس چکا ہے، عدالت پورے زوروں پر آ چکی ہے، ہر طرف کے دلائل پوری طاقت سے دیے جا چکے ہیں، گواہوں پہ فیصلہ ہوگا، گواہ بلائے جائیں۔ کون؟ امت محمد گواہ بن کے آ رہی۔ تیسری گواہی دینی ہے ہم نے کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، یہ مٹ جائے گی، وہ باقی رہے گی، یہ دھوکے کا گھر، وہ حقیقت کا گھر، یہ فنا کا گھر، وہ بقا کا گھر، یہ زوال کا گھر، وہ عروج کا گھر، یہ پستی کا گھر، وہ بلندی کا گھر، یہ غموں کا گھر، وہ خوشیوں کا گھر، یہ جدائی کا گھر، وہ ملاپ کا گھر، یہ نفرتوں کا جہان، وہ محبتوں کا جہان، یہ جنگ کا جہان، وہ امن کا جہان، یہ بیماری کا جہان، وہ صحت کا جہان، یہ بڑھاپے کا جہان، وہ جوانی کا جہان، یہ فقر و فاقے کا جہان، وہ ملک و مال اور ناز و نعمت کا جہان، یہ گارے مٹی کا جہان، وہ سونے چاندی کا جہان، یہ خس و خاشاک کا جہان، وہ زر و جواہر کا جہان، یہ دنیا کا مٹ جانے والا ٹوٹ جانے والا گھر، وہ اللہ کا باقی رہنے والا گھر۔ یہاں میر محفل دنیا میں ہمارے جیسے بادشاہ، ہمارے جیسے صدر، ہمارے جیسے وزیر، ہماری
ہماری ہی مائیں بہنیں جیسی بیگمات، امیر امیرن، غریب غریبن، شاہ و گدا، وہ جہان وہ جہان وہ جہان، وہ ملک وہ مجلس وہ محفل، وہاں اللہ میر مجلس ہے، وہاں اللہ میر محفل ہے، خدا خود میر مجلس بود شب جائک منبودن۔ یہ وہ گھر ہے، یہ وہ محفل ہے، یہ وہ اسمبلی ہے، یہ وہ جہان ہے جہاں اللہ خود بیٹھا ہوا ہے اور دائیں بائیں اس کے بندے ہیں اور بندیاں ہیں۔ یہ وہ جہان ہے جہاں نبیوں کا پڑوس ہے، یہ وہ جہان ہے جہاں اما خدیجہ کا ساتھ ہے، اما عائشہ کا ساتھ ہے، اما جویریہ کا ساتھ ہے، ام سلمہ کا ساتھ ہے۔ یہ وہ جہان ہے جہاں نبی کی اما حوا کا ساتھ ہے، اما مریم کا ساتھ ہے۔ یہ وہ جہان ہے جہاں اما وہ ہاجرہ جو اس امت پر احسان کر گئی، جوانی تج کر گئی، شوہر کی جدائی سہ گئی، پتھروں کے ساتھ جوانی گزار دی، دیواروں کے ساتھ جوانی گزار دی۔ نہ خامن تو محبت کرنے والا کوئی بھی ہو تو اس سے جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ ابراہیم جیسے خامد کو چھوڑ کے، ابراہیم جیسے خامد کو چھوڑ کر، فلسطین جیسی وادی کو چھوڑ کر، مکے کے پالے کالے پہاڑوں کے ساتھ ٹیک لگا کے اس کی جوانی ڈھل کے اثر میں بدلی، اثر سے شام ہوئی اور وہیں تہ خاک جا کے سو گئی۔ آج وہ بھی اما ہاجرہ کا بھی آج دیدار ہوگا۔ یہ وہ جہان ہے جہاں ایسی پاک ماؤں کا دیدار ہوگا، یہ وہ جہان ہے جہاں ایسے پاک نبیوں کا دیدار ہوگا، یہ وہ جہان ہے جہاں اللہ خود چہرے سے نقاب ہٹا کر سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو اپنے رب کا سلام بھی قبول کرو۔ یہ گواہی دینی ہے ہم نے، ساری دنیا کو بتانا ہے جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، یہ دھوکے کا گھر دنیا، یہ مچھر کا پر دنیا، یہ مکڑی کا جالا دنیا، یہ بکاؤ مال دنیا، پرفریب دنیا، دھوکے کی دنیا، ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب ولاد چلے گا بنجارا، ہل تو حص منہم من عہد او تسمع لہم رکزا۔ کوئی نہیں رہا، کوئی نہیں رہے گا۔ یہ دنیا کو بتانا سنبھل کے مرو، لا تموتن الا وانتم مسلمون، لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ حق کی گواہی، یہ توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی، جنت کی گواہی، یہ ہمارا کام ہے جو ہمیں اللہ نے دیا۔ اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے بعد میں دیا، پہلے تو ہمیں اللہ دے چکا ہے، پھر اللہ کا رسول ہمیں دے رہا ہے۔ مینا کی وادی 10 تاریخ ہے، 10 تاریخ ہے محرم، اور شہر حرام، قابل احترام مہینہ، قابل احترام شہر، قابل احترام دن، عید کا دن 10 تاریخ ذوالحج، اللہ کا حبیب 1.25 لاکھ کا مقدس مجمع، اور آپ نے کہا اب میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہو گیا۔ وہ حق کی گواہی میں نے اپنے دلائل مکمل کر دی ہیں، جاؤ ساری دنیا میں پھیل جاؤ اور میری گواہی دو کہ جو میں نے کہا ہے حق ہے، سچ ہے، اس لیے ہوگا، یہ ہو کے رہے گا۔ اس پر نسل تیار کرنا، اس پر اولاد کو تیار کرنا، یہ اس امت کی عورتوں کا کام ہے، اس امت کا کام تھا، ہے اور رہے گا۔ ہم نے خالی سینہ پرونا ہی کام سمجھ لیا، نہیں نہیں، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ اللہ نے ہمیں محنت عطا فرمائی، ایک نسل بناؤ جو حق کی گواہی دے، سارے عالم میں پھرے۔ ایک اور بات ہے، گواہ کا سچا ہونا ضروری ہے، گواہ کا سچا ہونا ضروری ہے، ورنہ کیس کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر گواہوں کا پتہ چل جائے جھوٹے ہیں، سارا کیس ختم ہو جاتا ہے۔ اب گواہوں کی سچائی کو اس پر کون گواہی دے کہ یہ گواہ سچے ہیں؟ یہ امت سچی ہے، اس کی گواہی اب کون دے؟ تو ذرا اپنی دوسری شان دیکھو، ذرا اپنی دوسری شان دیکھو۔ اور ایس پی اتنا ہی کہتے نا ہمارا آدمی ہے، تو بیچارے پولیس والے تحقیق ہی نہیں کرتے، جی ایس پی صاحب نے کہا ہے ہمارا آدمی ہے، اب چاہے وہ این پکا سمگلر کیوں نہ ہو، ہمارا آدمی ہے۔ ایس پی صاحب نے کہہ دیا، نہیں ایس پی صاحب نے کہہ دیا۔ جب جس کی سچائی کے لیے بلایا جا رہا، کس کو؟ ابھی سنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہاں شہید کا کیا مطلب ہے؟
اس لیے یہاں علیکم پہلے ہے، شہید بعد میں ہے، وہاں شہداء پہلے ہے، علیکم بعد میں ہے، علی الناس بعد میں ہے۔ تو یہاں یہ جو اتنا بڑا عدالت کا دربار ہے اور یہ لوگ آ گئے گواہی دینے، یہ ہیں کون؟ سارا دنیا کا باطل بول اٹھا، شیطان بول اٹھے، وکیل بول اٹھے، کافر یہ ہیں کون؟ یہ ہیں کون گواہی دینے والے؟ یہ سچے ہیں جھوٹے ہیں ہمیں کیا خبر، ہمیں کیا پتا؟ تو پھر کیس پھنس گیا۔ اب ان کو سچا کون کہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے حبیب، اے میرے محمد، اے میرے احمد، اے میرے ماحی، اے میرے حاشر، اے میرے عاقب، اے میرے فاتح، اے میرے خاتم، اے میرے ابو القاسم، اے میرے طہ، اے میرے یاسین، اے میرے شاہد، اے میرے مبشر، اے میرے نذیر، اے میرے بشیر، اے میرے سراج منیر، اے میرے رحمت للعالمین، اے کل کائنات کے رسول، آجا آجا آجا، تو بتا کہ یہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ اب اللہ کا رسول بولا میں گواہی دیتا ہوں یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سن لیا، عرش و فرش میں، لوح و قلم میں، زمین و آسمان میں، شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ جب یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ سچے ہیں تو لہذا ہم بھی ان کے سچے ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور عدالت برخاست کرتے ہیں۔ فیصلہ کل سنایا جائے گا، دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ اسی دن نہیں۔ ہاں جی، آج کیا تاریخ ہے؟ ہاں 30 تاریخ کو فیصلہ سنایا جائے گا، 2 تاریخ کو فیصلہ سنایا جائے گا، 6 تاریخ کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ ہاں عدالت برخاست ہوتی ہے، اب قیامت کے دن فیصلہ سنایا جائے گا۔ میں نے کل یوں نہیں کہا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے، کل فیصلہ ہوگا، عدالت برخاست ہو گئی۔ انبیاء اپنی قبروں میں چلے گئے، ہم اپنی قبروں میں چلے گئے، مشرک کافر اپنی قبروں میں چلے گئے، سور پھونکا گیا، عدالت قائم ہوئی، دربار حق قائم ہوا۔ اب اللہ واقعی ابھی تو میں نے سارا ایک تخیل میں یہ ساری آیت کو پیش کیا، اب یہ آیت حقیقت میں سامنے آ گئی۔ اب اللہ کی عدالت، اللہ آ گیا اپنے عرش کے ساتھ، جاء ربک والملک صفا صفا۔ اب ادھر دوزخ آ گئی، ادھر جنت آ گئی، اوپر پل صراط آ گیا، ادھر ترازو آ گیا، ادھر نبی آ گئے، ادھر امتیں آ گئیں، ادھر ہمارا حبیب آ گیا، ادھر ہم بھی آ گئے۔ پہلا کیس لگا، امت نوح بلائی گئی، بولو نوح علیہ السلام، بولو تو نے میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ وہ کہیں گے یا اللہ میں نے پہنچایا۔ بولو امت نوح نے میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ وہ کہیں گے کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ نوح علیہ السلام بولو اب یہ انکار کر گئے ہیں، تیرے پاس کوئی گواہ؟ تیرے پاس کوئی گواہ؟ کوئی ہے گواہ؟ تو دیکھو بھائیو، نوح علیہ السلام کو چاہیے تھا وہ کہتے یا اللہ میرے گواہ ہیں سام اور حام اور یافف، یہ میرے 3 بیٹے کلمہ پڑھ گئے تھے، اور یا اللہ یہ 80 آدمی، یہ مرد، یہ عورت، یہ 80 آدمی میرا کلمہ پڑھ گئے تھے، میں ان کو گواہی کے لیے پیش کرتا ہوں، چونکہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاری، دیکھا پرکھا چاکھا، لہذا یہ چشمدید گواہ ہیں کہ میں نے 950 سال تیرے نام کو پکارا، دعوت قومی لیلا ونہارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ یا اللہ یہ سارے 80 بندے، یہ 3 بیٹے میرے گواہ ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ سنایا تھا۔ نہیں 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 نہیں، کون گواہ؟ یا اللہ یہ امت محمد بولا یہ میری گواہ ہے۔
یہ کیا جو چشم دید ہیں؟ نہیں، میرے میں اپنے آخری نبی کی امت بلا دے یا اللہ، وہ گواہی دیں گے کہ میں نے تیرا پیغام سنایا ہے۔ اب ہم بلائے جا رہے ہیں اللہ کی عدالت میں، گواہان پیش کیے جا رہے ہیں، گواہ پیش کیے جائیں۔ امت احمد آئی، مرد آئے، عورت آئے، عالم آئے، ان پڑھ آئے، بادشاہ آئے، فقیر آئے۔ آج جوتے گانٹھنے والے کی بھی شان دیکھ لو، آج وہ بھی اللہ کی نبی کی گواہی دینے کے لیے آ رہا ہے۔ آج گنڈیریاں بنانے والے کی بھی شان دیکھ لو، صرف چمکیلی موٹروں میں دوڑنے والے نہیں، یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے جوتے پالش کرنے والے کی بھی آج شان نرالی ہوگی۔ گدوں پہ بیٹھ کے حکم چلانے والی بیگم نہیں، آج گھر گھر جا کر برتن دھونے والی اماں کی بھی شان دیکھ لینا۔ آج سارے گواہ بن کے آ رہے ہیں۔ ہاں بھائی بولو، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تیرا پیغام سنا دیا۔ اب وہ سارے بولے یہ کہاں سے آ گئے، یہ کہاں سے آ گئے، یہ کہاں سے آ گئے؟ نہ موجود، نہ زندہ، نہ شاہد، نہ چشمدید، یہ کون ہے گواہی دینے والے؟ یہ تو تھے ہی نہیں، یہ تو تھے ہی نہیں ہیں۔ پھر پھنس گیا۔ بولو بھائی میرے محبوب کی امت یہ کہہ رہے ہیں تم تھے نہیں، تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ ہم کہیں گے یا اللہ تو نے ہمارے پاس اپنا سچا رسول بھیجا، اس پر اپنی سچی کتاب کو اتارا، تیرے رسول نے ہمیں کہانی سنائی۔ صحابہ گویا بول رہے ہیں، صحابہ والے آگے سے اگلے کہیں گے یا اللہ تیرے نبی کے ساتھیوں نے ہمیں سنائی، ان سے اگلے بولیں گے یا اللہ نبی کے ساتھیوں نے ہمیں سنائی، اس سے اگلے بولیں گے یا اللہ انہوں نے ہمیں سنائی، انہوں نے ہمیں سنائی۔ ہم بولیں گے یا اللہ ہم سے پہلوں نے ہمیں بتایا، ہمارے اگلے بولیں گے ہم سے یا اللہ ہمیں انہوں نے بتایا۔ قیامت تک کا آنے والا مسلمان جو ہے نا بھی بولے گا اے اللہ تیرے نبی سے چلی بات پہنچی آخری مسلمان تک، کتاب میں موجود، میں نبی سورہ نو پہلے پڑھ دی، یہی یا اللہ ہم گواہ ہیں تیری کتاب میں آیا، تیرے سچے رسول کی زبان پہ آیا، لہذا ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے تیرا پیغام سنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے صدقتم، میں تمہاری گواہی قبول کرتا ہوں، اب جا کر ہمارا کام ختم ہوگا، اب بیٹھو، اب جاؤ جنت میں، میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھو، مزے کرو، موجیں کرو، ایک دوسرے کے پہلو گرماؤ، بچوں سے ملو، ماؤں سے ملو، بیٹیوں سے ملو، بھائیوں سے ملو، دوستوں سے ملو۔ اب کوئی کام نہیں، اب چھٹی ہو گئی۔ چھٹی جب چھٹی ہوتی تھی، جب وہ آخری گھنٹی بجتی تھی تو ہم ڈیسک سے اوپر سے چھلانگ لگاتے تھے، جن کو پڑھنے کا شوق، ہم تو پھنسے بیٹھے ہوتے تھے کب چھٹی اور جان چھوٹے، پڑھنے کا شوق تو ہوتا نہیں تھا، آگے آگے پڑھنے والے ہوتے تھے۔ ہم زمین داروں کے بیٹے، ہاسٹل میں رہنے والے سب سے آخری ڈیسک پر بیٹھے ہوتے تھے، جتنے خلیفے سب پیچھے بیٹھے ہوتے تھے۔ جو گھنٹی بجتی ٹن تو ایک دم لگایا ہائی جمپ اور وہ گئے گردنوں کے اوپر سے چھٹی چھٹی چھٹی۔ تو جو ہی آئے یہ گواہی ختم ہوگی ہماری ہو جائے گی چھٹی چھٹی۔ اب لگائے گا کلو واشربو ہنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ یتنازعون فیہا کأسا لا لغن فیہا ولا تاثیم یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ينزفون۔ یہ شراب کے دور کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، پھل کھانے کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ ولحم طیر مما یشتہون، یہ پھل، یہ اس کے ساتھ پرندوں کے گوشت کھانے کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، جنت کی بیویاں خامدوں کے ساتھ، خامد بیویوں کے ساتھ یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے متکئین فیہا علی الارائک، تختوں پہ بیٹھے ہوئے، بطائنہا کہیں من استبرق، قالین بچھے ہوئے، رفرف خضر عبقری حسان جن الجنتین دان یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا۔ میاں بیوی کو پلا رہا، بیوی میاں کو پلا رہی، غلام خادم میاں کو پلا رہے، حوریں بیگم کو پلا رہی، نوکر میاں کو پلا رہے، فرشتے میاں کو پلا رہے، فرشتے بیگمات کو پلا رہے۔ اور ایک دم ایک اور منظر بھی دیکھا، کہیں اللہ خود اپنے بندے بندیوں کو پلا رہا، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، کہیں اللہ خود آ کے پلائے گا۔ ساقی محفل خدا خود میر مجلس بود، شب جائے کہ من بودم،
جہاں پلانے والا اللہ خود ہو کیا ہوگا از لذت دیدارش خسرو چ تمام گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے بن دیکھے جس پہ قربان ہوئے جب دیکھیں گے تو کیا ہوگا. یہ ہے ہمارا کام بھائی. اس میں نہ رائمنڈ کا کوئی قصہ ہے، نہ زکریا مسجد کا کوئی قصہ ہے، نہ تبلیغی جماعت کا کوئی قصہ ہے. یہ تو سیدھا اوپر سے کلام آیا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. یہ کام ذمہ پڑ گیا، توحید و رسالت و آخرت کی طرف لوگوں کو بلانا، متوجہ کرنا، اس پہ اٹھانا، اس پہ نسل تیار کرنا. ماؤں کے ذمہ ہے اس امت کی، سینے پہ پتھر رکھیں، اولاد کو روانہ کریں. بیویوں کے ذمہ ہے اس امت کی، اپنے جذبات کو دفن کر دیں کسی کوٹھڑی میں اور اپنے خامدوں کو روانہ کریں. کل قیامت کو اللہ بلا لے گا، کہے گا آ جاؤ جنات عدن یدخلونہا، اب آؤ میری جنت الفردوس میں. ومن صلح من آبائہم، بیویاں بھی لے آؤ، وازواجہم، بیٹے اولاد اپنے ماں باپ کو لے آؤ، اپنی بیویاں لے آؤ، وذریاتہم، اپنے بچے بھی لے آؤ، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، بیوی بھی، باپ بھی، ماں بھی، بھائی بھی، بہن بھی، بچے بھی، سب اکٹھے جاؤ. موت کا کھٹکا نکال دیا ہم نے، بڑھاپا نکال دیا، مصیبتیں ختم، موت ختم، بیماری ختم، بھوک ختم، نفرت ختم، لڑائیاں ختم، بس مزے کرو. فاکہۃ وحبرہ ونعمۃ وخضرہ فی محلۃ عالیۃ بہیہ. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، سارے مجمع کی خدمت میں درخواست ہے، آج کے بعد اپنی نیتیں بدلو، اپنی حیثیتیں بدلو، اپنے آپ کو عدالت عالیہ کا عظیم الشان گواہ سمجھو. ہم اللہ اور اس کے رسول کے نائب بن کر کھڑے ہوئے ہیں. صرف 4 بچوں کی ماں نہیں، صرف ایک دکان کا مالک نہیں، صرف ایک ہسپتال کا مالک نہیں، صرف 4 ایکڑ زمین کا مالک نہیں، صرف فیکٹری کا مالک نہیں. ہم بہت بڑے اونچے حیثیت پر کھڑے ہوئے ہیں. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی عدالت میں گواہ ہیں، گواہ. ہم ان کے نائب بن کر، ان کی نیابت میں کھڑے ہو کر ان کی گواہی دینا، یہ ہمارا کام ہے. اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا پھیلانا، یہ ہماری محنت ہے. اس کے لیے بولو بھائی، عورتیں بھی بولیں، مرد بھی بولیں. 4 مہینے چلے کے لیے 4.5 مہینے کی نقد جماعت چاہیے. وَأَنْتَ أَهْلُهُ فَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَافْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ إِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اے خالق کون و مکان، اے ارض و سما کے وحدہ لا شریک اللہ، ہدایت دینا صرف تیرے اپنے ہاتھ میں ہے. میرے مولا، ہم سر ٹکرا کے تھک جائیں، پہاڑوں سے ٹکرا جائیں، زمینوں میں دفن ہو جائیں، محنت کی انتہا کو پہنچ جائیں، تیرا ارادہ ہدایت کا نہ ہو تو کوئی ایک بشر بھی ہدایت پہ نہیں آ سکتا. اس لیے میرے مولا، ہم تیرے ہی دربار میں، تیری ہی رحمت کے در کے سامنے پڑھ کر، گر کر، آہوزاری کر کے یا اللہ تجھے منانے کا ہیلا کر رہے ہیں. مولا، ہماری تو ویسے ہی محنت کوئی نہیں. کیا ہم نے تھکنا، کیا ہم نے رونا، کیا ہم نے پھرنا اور بھاگنا، سب نقل ہی نقل ہے، ریا سے بھرا ہوا ہے، عجب اور تکبر سے بھرا ہوا ہے. اے خالق کون و مکان، ہم دین کے بھی فقیر بن گئے، دنیا کے بھی فقیر بن گئے. دنیا ہماری لٹ گئی، ہم گھروں میں رہ کر بے امن ہو گئے. دین کو ہم سے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ گزرا. میرے مولا، جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے، ہم نے تیرے دین کو خزاں میں ہی دیکھا ہے. ہم نے تو آج تک اس کی بہار کا ایک جھونکا بھی محسوس نہیں کیا، اس کی ایک کرن کو بھی نہیں ہم نے جی بھر کے دیکھا. اے مولا، اے کریم اللہ، ہماری محنت کا اگر تو نے انتظار کیا تو یہ ہدایت کا وجود اور کئی صدیاں بھی نہیں ہو سکتا. میرے مولا، ہم سب بگاڑنے والے ہیں، نہ ہمارے یقین ٹھیک، نہ ہماری نمازیں ٹھیک، نہ ہمارا اخلاق ٹھیک، نہ ہمیں علم کا پتہ، نہ ہمیں تیری یاد کی حلاوت، نہ ہمیں تیری شریعت کی حدود کا پتہ، نہ ہمیں تجھے راضی کرنے کے جذبوں میں کمال، نہ ہمارے اندر دین کا درد و غم. اللہ، ایک مداری کی صدا ہے، ایک مداری کی ڈگڈگی ہے. اے مالک کون و مکان، اس صورت کو، اس بھونڈی صورت کو ہی تو قبول فرما لے یا اللہ، اور تو ہدایت کا فیصلہ کر دے مولا. یا اللہ، یہ کام تو نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہے، اس میں تو انبیاء بھی عاجز نظر آتے ہیں. یہ آج کے ہم گندے مسلمان، گندے انسان، جن کی طرف تبلیغ کا منسوب ہونا ہی میرے مولا، کہیں تبلیغ کا ہیرا ہمارے ہاتھوں سے ضائع نہ ہو جائے.
اللہ ہم تو سب بگاڑنے والے ہیں، بنانے والے تو چلے گئے میرے مولا، تو چلے گئے میرے مولا۔ اللہ ہم سب بگاڑنے والے ہیں، ہماری محنت کا انتظار نہ فرما یا اللہ، تو کر ہی دے فیصلے، دل بدل دے مولا، تو نہ بدلے تو ہم کیا کریں یا اللہ، تو نہ دل کے دروازے کھولے تو ہم کیسے سنائیں یا اللہ، تیرا ارادہ نہ ہو تو انبیاء عاجز ہو جاتے ہیں یا اللہ، ہم تو ہیں ہی گندے ذلیل خوار، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہر عمل میں کھوٹے، نیت میں کھوٹے، اللہ ہم کیا کریں میرے مولا، ہم وہ اس معصوم بچے کی طرح ہیں جو قلم ہاتھ میں پکڑ کر الٹی سیدھے لکیریں لگا کر اپنے باپ سے داد طلب کرتا ہے، اپنی ماں سے داد طلب کرتا ہے، کہتا میں نے کتنا اچھا لکھا، ماں کہتی ہے بہت اچھا لکھا، بہت اچھا لکھا، مجھے بھی نہیں اس نے لکھا، یا اللہ ہم بھی ویسے ہی ہیں، اے اللہ ہم بھی ویسے ہی ہیں، ہم بھی ویسے ہی ہیں، تیرے دین کے نام پر ہم نے تیرے دین کو بگاڑا، اس مبارک محنت کے نام پر اسی محنت کی جڑوں کو کھودا، اور پھر ہم تجھ سے داد طلب نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ اس سے زیادہ اچھا ہمیں کرنا آتا نہیں، اس سے زیادہ ہم کرنے کے اہل نہیں ہیں میرے مولا، یہ ہماری الٹی سیدھی لکیروں کو یہ ہمیں شابش دے دے یا اللہ، انہی الٹی سیدھی لکیروں پر ہی ہمیں شابش دے دے یا اللہ۔ اللہ تو نے اگر پرکھنا شروع کر دیا، اگر تو نے پرکھنا شروع کر دیا اے مولا، پھر ہم پہلے ہی ہتھیار ڈالے بیٹھے ہیں، پھر ہمیں پتہ ہے ہماری کوئی نجات نہیں، پھر ہمیں پتہ ہے ہماری کوئی نجات نہیں، ہمیں پتہ ہے ہماری نمازیں ہمیں پکڑوا دیں گی، ہمیں پتہ ہے ہماری تبلیغ ہمیں پکڑوا دے گی، ہمیں پتہ ہے ہمارے گشت ہمیں پکڑوا دیں گے، ہماری تہجد ہمیں پکڑوا دے گی، اللہ ہم ایسے بگڑے ہوئے ہیں کہ تیرے دین کی شکلوں کو بھی بگاڑ دیا، پہلے لوگ تو اپنے گناہوں پہ پکڑے جائیں لیکن ہم تو نیکیوں پہ پکڑے جائیں، اور گناہوں کے دفتر کھل گئے تو پھر تو موت بھی نہیں کہ مر کے کہیں چھپ جائیں، اے میرے مولا اگر تو نے پرکھ لیا تو بس ہماری خیر نہیں یا اللہ، مہربانی کر دے بن پرکھے ہی کام کر دے اللہ، نہ تیری ذات میں کوئی کمی آتی ہے، نہ تیری ذات میں کوئی زیادتی آتی ہے، اے وہ ذات، اے وہ ذات، اے وہ اللہ، اے وہ مہربان اللہ، اے وہ رحیم و کریم اللہ، اے وہ حنان و منان اللہ، اے اکرم الاکرمین اللہ، اے ارحم الراحمین اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے اول الاولین اللہ، اے ہمارے حنان اللہ، اے ہمارے منان اللہ، اے ہمارے مہربان اللہ، اے ہمارے کریم اللہ، اے ہمارے ستار اللہ، اے ہمارے ستار اللہ، اے ہمارے ستار اللہ، اے ہمارے ستار اللہ، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اللہ اے مولا، اے بادشاہ، کوئی کمی نہیں تجھے، کوئی کمی نہیں تیرے خزانوں، کوئی گھاٹا نہیں پڑتا تجھے، کوئی وعدہ نہیں ہوتا تیرا یا اللہ، نہ تو زیادہ ہوتا ہے نہ تو کم ہوتا ہے، اللہ اے مولا، اے مولا اس شکل کو اصل کر دے، اس نقل کو اصل کر دے، ساری امت کا رخ پھیر دے دین کی طرف، ساری امت کا رخ پھیر دے اسلام کی طرف یا اللہ، اگر ہم ہیں کام کرنے والے تو بس امت برباد ہو گئی، امت تباہ ہو گئی مولا، امت برباد ہو گئی مولا، کوئی ابو بکر جیسے لے آئی اللہ، کوئی ابو بکر جیسے لے آئی اللہ، جو اس امت کو ارتداد سے نکال لیں، کوئی عمر جیسا دے دے ہمیں مولا، جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی تڑپ جائے، بے قرار ہو جائے، جو اس ظلم و ستم کی چکی سے پستی ہوئی انسانیت کو نکال کر عدل کی ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھا دے، کوئی عثمان جیسے دے دے مولا، جس بے حیائی کو مٹا کر حیا کی گہری خوبصورت چادر میں بچوں بچیوں کو، بیٹے بیٹیوں کو، نسل کو چھپا لیں، اللہ ہمارے ہاتھوں سے تو یہ سب کچھ بگڑ جائے گا، مولا کوئی علی جیسا دے دے، کوئی علی جیسا دے دے یا اللہ، جو اس جہالت کو ختم کر کے تیرے دین کی علم کی شمع جلا دے، علم کی شمع جلا دے، یہ کام نادانوں کے ہاتھ میں آئے، ہم تو سب جاہل ہیں میرے مولا، ہم تو سب جاہل ہیں میرے مولا، ہمیں نہ تیری شریعت کا پتہ، نہ تیرے محبوب کی باتوں کا پتہ، ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم کرنے والے ہیں، تیری عزت کی قسم ہم بگاڑنے والے ہیں، تو خود آ کے سنبھال، اے اللہ ہمیں بھی محروم نہ فرما اور اہل کے کھڑے ہونے کا ذریعہ بھی بنا، اللہ ہمیں بھی محروم نہ فرما، سارے کوئی مزدور کام کرنے والے تھوڑا ہی ہوتے ہیں، کچھ سست بھی ہوتے ہیں پھر بھی مالک انہیں چلائے رکھتے ہیں، کچھ نکمے بھی ہوتے ہیں پھر بھی مالک انہیں چلائے رکھتے ہیں، اے مولا لوگوں کو تو نے اپنے بندوں کو نوازا ان کے اعمال محنت قربانی کی برکت سے،
ہمیں نواز دے اپنے رحم کی برکت سے، اپنے فضل کی برکت سے، اپنی شان کی برکت سے مولا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی استعداد نہیں کہ اس سے آگے بڑھ سکیں، ہم بس اللہ ہمارے لیے گر نہیں ہے، پستیاں ہی ہیں۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے کوڑے کو اچھا دکھانے والے اللہ، اے بدصورت کو خوبصورت دکھانے والے اللہ، اے گندگی میں چمیلی کا پھول مہکانے والے اللہ، اے گندے پانی میں کنول کے پھول کو مہکانے والے اللہ، اے مولا، اے مولا، ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل کو حقیقت بنا دے، ہدایت کی ہوا چلا دے، ایمان کی ہوا چلا دے، پوری امت کو سنبھالا دے، پوری امت کو ہدایت دے دے اللہ۔ دنیا بھی گئی آخرت بھی جا رہی ہے، دنیا بھی گئی آخرت بھی جا رہی ہے اللہ۔ ہماری کہانی 3 صدیوں پرانی ہے اللہ، اتنے الفاظ ہی نہیں کہ تجھے سنیں، اتنے الفاظ ہی نہیں کہ تجھے بتائیں، حکایات کا ایک سمندر ہے، الفاظ کا دامن تنگ ہے، لیکن تو بن سنے ہماری سنتا ہے، بن کہے ہمارے اندر کو پڑتا ہے، ہماری دل کی دھڑکنوں سے میرے مولا جو غم کی صدائیں گونجتی ہیں وہ تو سنتا ہے۔ ہماری زبانیں بند ہوں پر ہمارے سینوں سے جو یا اللہ ہماری آہیں اور سسکیاں جو الفاظ کی محتاج نہیں ہیں وہ تو سنتا ہے مولا۔ میرے مالک، میرے مولا، امت بڑی دکھی ہے یا اللہ، آ کے انہیں سنبھال لے یا اللہ، ان پر حفاظت کی چادر تان دے۔ مرغی چیل کو دیکھتے ہی پر پھیلا دیتی ہے، بچوں کو اندر لے لیتی ہے اللہ، ہم تو دیکھ تو صحیح مولا، ساری دنیا جھپٹ پڑی، عقاب بن پڑی، درندے بن پڑے، ویشی بن پڑے، دوری دھار کے خنجر لے کر پل پڑے، نہ ہمارے معصوم بچوں پہ انہیں رحم آیا، نہ بوڑھی ماؤں پہ انہیں رحم آیا اللہ۔ اب تو خود آئیے، محفل تیرے آنے سے بچے، بات بڑی بگڑ گئی مولا، آ جا یا اللہ، آ جا یا اللہ، تیرے نام پہ ہم دین کا کام کرنے والے شمار ہو رہے ہیں، ہم ہی سب سے زیادہ بگاڑنے والے ہیں یا اللہ، تو آ جا یا اللہ، اسے سنبھال لے، امت کو سنبھال لے، یہ گر رہی ہے مولا، ڈوبتے کو باہر وارا نکالتا ہے یا اللہ۔ اللہ ہم ڈوبتی کشتی کے مسافر، ہمیں ملا بھی چھوڑ کے بھاگ گئے، ہمیں ملا بھی چھوڑ کے بھاگ گئے، ہم طوفانی ظالم خونخوار موجوں میں آ پھنسے اللہ، کوئی معجزہ ظاہر فرما، کوئی معجزہ ظاہر فرما، کوئی معجزہ ظاہر فرما یا اللہ۔ پوری امت کو سنبھال دے، دنیا بچا ہماری، آخرت بچا ہماری، دین کو زندہ فرما، عالم میں زندہ فرما، ساری دنیا کے اہل باطل کو بھی ایمان دے دے، کفر کو، شرک کو، یہودیت کو، عیسائیت کو، دہریت کو یا اللہ، برہمنیت کو، سب کو ایمان کی دولت دے دے۔ ہماری کسی سے دشمنی نہیں، جو تیرے علم ازلی بدبخت ہیں اور تیرے دین کے لیے روڑے رکاوٹ ہیں، انہوں نے ہمارے سینے داغدار کر دیے، رواں رواں انہوں نے ہمارا زخمی کر دیا، ہمارے وجود کو انہوں نے چھلنی کر دیا۔ اب ان کی گردن پکڑ لے یا اللہ، ان کی مہلت ختم کر دے یا اللہ، عاد و سمود کی بجلیوں کو باہر نکلنے کی اجازت دے دے یا اللہ، طوفان نوح والے پانی کو نکلنے کی اجازت دے دے یا اللہ، ابابیلوں کو پھڑ پھڑانے کی اجازت دے دے یا اللہ، پانیوں کو بپھرنے کی اجازت دے دے یا اللہ، ان پہ چڑھا دے اپنے طوفان، انہیں بنا دے عبرت کا نشان، ہمارے فرعونوں کو ہمارے سامنے پکڑ، ہمارے نمرودوں کو ہمارے سامنے پکڑ، ہمارے شدادوں کو ہمارے سامنے پکڑ، ہمارے قارونوں کو ہمارے سامنے پکڑ مولا۔ اے مالک الملک، اے بادشاہ، اے بادشاہ، اے وہ ذات جو مانگنے سے گھبراتا نہیں، جو دینے سے تھکتا نہیں، یہ اتنا وفد تیرے در پر آیا بیٹھا ہے، یہ پنچایت ہے اتنے اہل ایمان مرد عورتوں کی، ہمارے دستور ہے ملک کا، یہ پنچایت کسی کے در پہ چلی جائے وہ غصہ تھوک کے بھی راضی ہو جاتا ہے، یہ اتنی بڑی پنچایت تجھے منانے آئی بیٹھی ہے مولا، اپنے غصے کو دور کر دے، کرم کو متوجہ کر دے، اس سارے مجمع کو قبول کر لے، ان مردوں کو قبول کر لے، ان عورتوں کو قبول کر لے، ان عورتوں کی اولادیں قبول کر لے، کہ بچے بچیاں قبول کر لے، اس سارے محلے والوں کو قبول کر لے، اہل خانوں کو قبول کر لے، اس مسجد والوں کو قبول کر لے، اس پورے شہر والوں کو قبول کر لے، جن دیہاتوں سے یہ عورتیں آئیں، جن محلوں سے مرد عورتیں آئے ان محلے والوں کو قبول کر، جن سڑکوں سے گزر کے آئے ان کے رہنے والوں کو قبول کر لے، جن سے اس پورے علاقے پر یا اللہ
اپنی رحمت کو اتار، ان کی زندگیوں میں برکت دے، ان کے اموال میں برکت دے، ان کی اولادوں میں برکت دے، ان کے کھیتوں کھلیانوں میں برکت دے، ان کی تجارتوں میں برکت دے، اگر وہ حلال ہیں حلال نہیں تو حلال عطا فرما، ان کی نوکریوں میں برکت دے یا اللہ، جن کو اولاد نہیں دی ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے بچے جو بچیاں جوان ہو گئے انہیں نیک رشتے مقدر فرما، اس مسجد کو آباد فرما، اس محلے کو آباد فرما، جتنی خواتین آئی ہیں سب کے دلوں کو روشن کر دے، محبت سے بھر دے، معرفت سے بھر دے، نیک تمناؤں کو پورا کر دے، جتنا یہ مردوں کا مجمع بیٹھا ہے ان سب کو قبول کر لے، ایک ایک یہاں سے اٹھے تو بخشا بخشایا اٹھے، یہ مردوں عورتوں کا مجمع جب یہاں سے اٹھے یا اللہ تو تیری طرف سے اعلان ہو جائے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، میں نے انہیں معاف کر دیا، اللہ تیرا تو کچھ جائے گا نہیں اور اس سارے مجمع کا بھلا ہو جائے گا یا اللہ، اللہ ان کے اٹھنے سے پہلے پہلے دامن دھو دے ان کا یا اللہ، کر دے معاف یا اللہ، ہم تیرے دربار میں ان فرشتوں کو بھی سفارشی بنا کے بھیجتے ہیں جو ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے، ہمیں یقین ہے ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں، ہم ان فرشتوں کو بھی کہتے ہیں تیرے در پر جا کر ہمارے ہی حق میں سفارش کر، ہمارے ہی حق میں سفارش کر یا اللہ، یہ ایسے ہی ہمارا لاڈ ہے کہ ہم نے فرشتوں سے بھی باتیں شروع کر دی، ورنہ تو خود سن رہا ہے، ہمیں فرشتوں کو واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان میرے مولا بے بس تو ہر طرح سے فریاد کرتا ہے، دکھی تو ہر طرح سے فریاد کرتا ہے، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، تجھے زوال نہیں ہم زوال والے ہیں، تجھے فنا نہیں ہم فنا والے ہیں، تجھے بقا ہے ہمیں فنا ہے، تو حالات سے پاک ہے، ہم تو حالات میں مر گئے یا اللہ، پس گئے یا اللہ، تو خود آ کے ان سارے حالات کو سیدھا کر دے، ٹھیک کر دے، ہدایت کی ہوا چلا دے، اس امت کو قبول کر لے، اس سارے مجمع کو قبول کر لے، اس شہر والوں کو قبول کر لے، ہمارے سفر کو بھی قبول کر لے، اللہ اس میں جو بھی تکبر آیا معاف کر، ریا آئی معاف کر، حجب آیا معاف کر، جس کی برکت سے بھی کوئی ذرہ خیر وجود میں آیا ہے اسی کو پھیلا کے سارے ساتھیوں کا سفر قبول فرما، جو نقد جماعت میں ابھی جا رہے ہیں تیرے راستے میں بہن بھائی، ان کے نکلنے کو قبول فرما، ان کے سفر کو قبول فرما، جو پہلے نکل کے آئے ان کے بھی آنے جانے کو قبول فرما، انہیں آگے نکالنے والا بنا، اس حرکت کو سارے سال تک محیط کر دے، جماعتوں سے آگے جماعتیں نکلتی رہیں، شمع سے شمع جلتی رہے، چراغ سے چراغ جلتا رہے، یہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو کر دے یا اللہ، تو کر دے یا اللہ، تو کر دے یا اللہ، یا اللہ اس سارے مجمع کی اور ہم سب کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، انہوں نے ہمارا اکرام کیا تو ان کا اکرام فرما، انہوں نے ہمیں ٹھکانہ دیا تو انہیں ٹھکانہ عطا فرما، انہوں نے ہماری عزت کی تو ان کی عزتوں کو بڑھا، اللہ تو اس پورے علاقے والوں سے راضی ہو جا، خوش ہو جا، جیسے ان کے اندر میں دین کی محبت ہم نے دیکھی اس کو یا اللہ تو اور بڑھا دے، اور ساری امت میں اس کو رواج عطا فرما دے، ساری امت میں اس کا رواج پیدا فرما دے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے، ہمیں اپنے سے راضی کر لے، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، نجد تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی، فون نمبر 63700813 یا علمی کیسٹ گھر الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک مسجد صالح، دکان نمبر 4B پیریڈی اسٹریٹ صدر کراچی، فون نمبر 72370887